چلنا میرا رکنا، میرا جانا میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیسے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ہمارا سلسلہ ہے مدنی سفر نامہ۔ جی ہاں، مدنی سفر نامہ یہ سلسلہ ہر منگل کو ہوا کرتا ہے، اور اس سلسلے کے اندر ہم سفر نامے کو ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کیسے مچا رہی ہے، دین متین کی کس شعبے کے اندر دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے، یہ سارے معاملات، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اس سلسلے کے حوالے سے، اور وہاں پر مختلف ملکوں کے سفر نامے کو ہم لیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ رکن شورا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا سفر ملک و بیرون ملک کے اندر رہا کرتا ہے، اسی طرح ہمارے مدنی قافلوں کا بھی ملک اور بیرون ملک کے اندر سفر رہا کرتا ہے، تو یہ سارے سفر نامے ہم یہاں پر ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ آپ کو وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں، وہاں پر مدنی کام کس طرح کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ آج کے سلسلے کے اندر ہم کون سے ملک کو شامل کریں گے اور کون سے ملک کی سفر نامے کو ہم آپ کو دکھائیں گے، کہاں کے مدنی گلدستے ہوں گے، کہاں پر سنتوں کی خدمت دعوت اسلامی کیسے مچا رہی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں، ابو رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، رضا بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، اس ملک میں انہوں نے کچھ وقت بھی گزارا ہے۔ آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ حضور کون سا ملک آج ہم ڈسکس کریں گے، کیا فرماتے ہیں؟ آج انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا ایک سفر ہوا تھا سن 2012 میں، دسمبر کا مہینہ تھا، دسمبر کا مہینہ، اور چونکہ سردیاں بھی تھیں اس دنوں میں، اور وہ ملک تھا ہمارے جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا پہلے، اچھا، اور اب اسے جو ہے نا وہ بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش کا وہ سفر تھا سن 2012 کا حاجی عبدالحبیب بھائی کا۔ اس جدول میں کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کہاں کہاں سفر ہوئے، پھر اس ملک کے اندر کس انداز کا سفر ہوا، کیا واقعات رہے، کیا معاملات رہے، کس طرح کا جدول تھا، وہ تو پھر انشاءاللہ آگے اس کے کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں، پھر رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے ساتھ بھی ہوں گے، جی، تو پھر بھائی صاحب کی زبانی بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور بالخصوص عبدالحبیب بھائی کا مدنی قافلہ جب وہاں پر سفر کرتے ہوئے گیا تو وہاں پر سنتوں کی خدمت کیسے کی گئی، مدنی کاموں کی کیسے دھومیں ہوئیں، کیسے کیسے مدنی کام کیے گئے، وہاں ان کا جذبہ کیسا تھا، اسلامی بھائیوں کا برتاؤ کیسا تھا، یہ سارے معاملات انشاءاللہ ہم نے دیکھنے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ منچ پر موجود نہیں ہے، آج بھی وہ مدنی قافلے میں کسی اور ملک کے اندر موجود ہیں، اور وہ کون سے ملک میں ہے، جب ہمارے ساتھ حاجی صاحب لائیو ہو جائیں گے، عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں، آپ کو جو ہے انہی سے جواب جو ہے دلوائیں گے۔ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ عبدالرحیم بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں، بنگلہ دیش کے اندر جامعۃ المدینہ الحمدللہ قائم ہے، وہاں پر تدریس بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے رضا بھائی بھی وہاں پہ تدریس کرتے رہے ہیں، وہاں پر جو عالم کورس کروایا جاتا ہے جامعۃ المدینہ کے اندر وہاں پر یہ دونوں پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ چونکہ وہاں پر ان کا وقت گزرا ہے اس لیے ہم نے اپنے سلسلے کے اندر ان کو بھی دعوت دی ہے۔ ہمارے عبدالرحیم بھائی الحمدللہ بنگلہ مدنی چینل کے فائنل مفتش بھی ہیں، ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ عبدالرحیم بھائی آپ کیا فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کی سنتوں کی خدمت کے حوالے سے؟ عمران بھائی الحمدللہ عزوجل پوری دنیا ہی کی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام بنگلہ دیش کے اندر بھی الحمدللہ زور و شور سے جاری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے 3 روزہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا۔ کون سا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع؟ ایک تو ڈھاکہ میں ہوا ہے، اس طرح اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کے اندر، بنگلہ دیش ہی کے اندر، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ جو کیپٹل ہے اس کا،
وہاں الحمدللہ ہمارا 3 روزہ سنت و برا اجتماع ہو چکا ہے. الحمدللہ. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارا ایک بہترین مدنی کام ہے کیا بات کہ ہے. جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا سارا کراؤڈ، اتنا سارا دعوت اسلامی والوں کا ایک اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ شاید بنگلہ دیش کی تاریخ میں اس طرح کا اجتماع ہمیں نہیں ملتا. سبحان اللہ. اسی طرح جو یہ ہے وہ ہر سال ہوتا ہے آپ کا اپنا دعوت اسلامی کا یہ اجتماع یا اسی سال میں ہوا تھا؟ یہ ابھی 3 سال ہوئے ہیں اس کو. 2 مرتبہ یہ چٹاگونگ میں ہوا ہے اور 1 مرتبہ ڈھاکہ میں ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ڈھاکہ کے اندر بھی ہوگا. جی انشاءاللہ ضرور اس میں ہوگا. ایک اور بات ہے، ہمارے جی. 3 دن کے جو اجتماعات ہیں، جی یہ اجتماعات کی طرف ہمارے ذمہ داران آگے کیسے بڑھے، ان کی جو ہمت بندی ہے نا ہمارے ذمہ داران کی، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جی. وہ اس رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کے جدول کا تھا. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم اجتماعات کے پس منظر پہ غور کریں اور ذمہ داران کی ایک کہتے ہیں نا آگے بڑھنا جی. اور ایک ہمت بن جانا، حوصلے کا اور بڑھنا، جی تو وہ ہے اب حاجی عبدالحبیب بھائی کے اجتماعات جو آپ گئے تھے جدول پہ. بڑے بڑے گراؤنڈ اجتماعات ہوئے، بڑے بڑے میدان اجتماعات ہوئے، ماشاءاللہ. جو ذمہ داروں نے جب یہ دیکھا کہ یار ہم کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم گراؤنڈ میں جا کر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ایک ہمت بنی کہ کیوں نہ پھر ہم 3 دن کے اجتماع کی طرف جائیں. پھر مرحبا. یہ فرسٹ ٹائم جو 3 دن کا دعوت اسلامی کا ہفتہ 3 روزہ اجتماع ہوا بنگلہ دیش کے اندر، یہ سن 2012 میں ہوا تھا؟ یہ نہیں، یہ ہوا سن 2015 میں. 15 میں ہوا تھا. اچھا. سن 2015 کے مارچ کا مہینہ تھا، اور یہ 11، 12، 13 مارچ جی. یہ بدھ جمعرات جمعہ. تو عبدالحبیب بھائی دسمبر 2012 میں گئے تھے، اور اس کے تقریباً 3 سال بعد یہ 2015 کے اوائل کے اندر اجتماع ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کے آنے سے بھی اس کا فائدہ ہمیں نظر آیا، تو وہ تو 2 سال پہلے آئے تھے. اصل میں 2 سال تک پھر وہ جو گراؤنڈ میں کام ہوا، پھر فیلڈ کے اندر کام ہوا، ذمہ داران بنائے گئے، وہ جو جدول رہا، اس کے جو فائدے آئے، ارے اثرات جو کھیتی باڑی بندہ کرتا ہے تو پھر مہینوں لگ جاتے ہیں اس. جی جی الحمدللہ. ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مدنی مشورے ہوتے ہیں، چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ تو ایک بیج بویا گیا تھا اجتماعات کا، اس کا جو ثمرہ دیکھا گیا وہ 2-3 سال بعد 3 دن کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کرنے ہیں، مدنی پھول آپ کو بھی دینے ہیں. آئیے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بنگلہ دیش آمد پر استقبال کیسا کیا گیا تھا رکن شورا کا، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کا، آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں بچ جائے جان، اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولے بھر دے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتے سیکھیں گے اس میں، سنتے سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کے ہمراہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں حاضری کا شرف ملا ہے. کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مدنی قافلے کے استقبال کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. رکن شورا ماشاءاللہ پہلے سے یہاں موجود تھے، اب ہم یہاں پہنچے. انشاءاللہ مدنی قافلے کا جدول ہوگا، بیانات ہوں گے، مدنی مشورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اب بنگالی میں ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ مل کر ہمارا مدنی مقصد دہرائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল. اردو میں بھی دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر کیسا استقبال کیا گیا رکن شورا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ العالیہ کا، یہ بھی آپ نے دیکھا
تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں. آج بھی عبدالحبیب بھائی کسی اور ملک کے اندر سفر پر ہیں. وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو لے لیں گے اپنے ساتھ اور اپنے سلسلے کا ضرور حصہ بنائیں گے اور ان سے ڈسکس بھی کریں گے, باتیں بھی کریں گے. رضا بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ عبدالحبیب بھائی جب وہاں پر گئے تو کتنے دن کا یہ مدنی قافلہ تھا اور اس کا جدول کیسا رہا؟ آپ نے بھی ظاہر شرکت کی ہوگی, کیسا رہا وہ؟ سن 2012 میں حاجی صاحب تشریف لائے تھے, تو اس دوران میں ان دنوں کے اندر میں نہیں تھا بنگلہ دیش, باب المدینہ میں تھا. ہاں اس سے پہلے اور اس کے بعد کا پھر سفر رہا, مگر چونکہ وہ جو ثمرات تھے اسلامی بھائیوں کے جو باتیں تھیں, تاثرات تھے, وہ بعد تک بھی الحمدللہ ہوتے گئے. تقریباً یہ جو آپ نے مناظر دیکھے مدنی چینل کے ناظرین, یہ 5 دسمبر 2012 تھی اور یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا. 21 محرم الحرام تھی ماشاءاللہ. تو جب تشریف لائے عبدالحبیب بھائی ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ تشریف لائے, اس کے بعد جو ہے وہ رکن شورا کا یہ علاقہ ہے, بڑا پوش ایریا ہے, شیمولی. ہاں ڈھاکہ کا ایک بڑا پوش علاقہ ہے شیمولی. وہاں کی جامع مسجد کے اندر اگلے دن ہی رکن شورا کا علماء کرام کے ساتھ ایک مدنی حلقہ بھی تھا. الحمدللہ بڑے بڑے ڈھاکہ شہر کے اطراف کے جو علماء کرام تھے وہ تشریف لائے اور اس کے بھی مناظر میں نے تو پرومو کے اندر دیکھے, شاید مدنی گلدستے کے اندر بھی آ جائیں. تو علماء کرام کے تاثرات اور علماء کرام کی والیانہ محبت الحمدللہ مدنی گلدستہ تو یہ دیکھیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین. تو وہ ایک علماء کرام کے ساتھ مدنی حلقہ رہا اور اس کے پھر اگلے دن جمعے کا دن تھا وہ, اور جمعے کے دن پھر رکن شورا کا ڈھاکہ ہی میں ایک بہت بڑا میدان, اسے کہا جاتا ہے ذاکر حسین روڈ. اچھا. ہاں ڈھاکہ کے اندر محمد پور ایک علاقہ ہے, اس میں ذاکر حسین روڈ پر ایک بڑا میدان تھا. تو وہاں پھر یہ کہ رکن شورا کا ڈھاکہ کے اندر الحمدللہ سنت و برا بیان ہوا. اچھا. اور بعد کے اندر عمران بھائی ایک اسلامی بھائی مجھے ملے جی محمد پور میں ہی, کیونکہ جب ہم لوگ بنگلہ دیش گئے تو میری رہائش بھی اسی علاقے میں ہی تھی. اچھا. تو ایک اسلامی بھائی ملے تو تھوڑے سے ماشاءاللہ اچھے نا, تو بھائی کیسے مدنی ماحول میں ہیں. اب ایک ہوتا ہے کہ یار آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے, ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے. اچھا. ہاں تو میں ان کے بیان میں گیا, اجتماع میں گیا, تو کہہ رہے اس سے پہلے نا وہ جوئے کی عادت تھی. اچھا. مگر جب رکن شورا کا بیان سنا, وہ اجتماع پاک میں شرکت کی, تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں مطلب میرا دل ایسا اچاٹ ہو گیا اور مجھے آخرت کی فکر اور اس طرح کے معاملات, اور کہہ رہے میں نے اس دن کے بعد سے میں نے جوئے سے توبہ کر لی. سبحان اللہ. کہہ رہا وہ جوئے وغیرہ کی جو بھی اس طرح کے معاملات ان کے تھے انہوں نے سب سے توبہ کی. اس کے بعد الحمدللہ داری شریف رکھ لی ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنا حصہ الحمدللہ ملاتے رہتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ہے ڈھاکہ کے. پھر اس سے آگے سفر کیا ہوا اس کے بھی مناظر ہیں, اس کے بھی معاملات ہیں. پھر چٹاگانگ گئے, پھر آگے کے شہروں کے اندر گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, تو رضا بھائی یہ ارشاد ہونا ہے کہ عبدالحبیب بھائی 2012 میں گئے تھے, ابھی 2017 چل رہا ہے, 5 سال پہلے کا جدول آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا موبائل میں؟ میں نے بالکل یہ رکھا ہوا ہے, یوں رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو جدول بنا اس سے پہلے جو ہے نا اصل میں اس کا پس منظر میں جدول کا بھی عرض کر دیتا ہوں. مدنی سفر نامہ تو ہمارے یہاں بعد میں شروع ہوا مدنی چینل پر. اس سے پہلے ہمارے جو سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں جواد بھائی جی, ان کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر مدنی چینل بنگلہ کے لیے ہم نے جو ہے وہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہی کا بنگلہ دیش سفر کے نام سے ایک سلسلہ ویسے ریکارڈ کیا تھا. تو وہ جو ریکارڈ کیا تھا نا اصل میں وہ شاید مدنی چینل اردو کے ناظرین اور انگلش کے ناظرین نے نہ دیکھا ہو, پر بنگلہ والوں نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا. تو وہ چونکہ ریکارڈڈ تھا خیر ایک. جی جی. تو اس وقت ہم اس سلسلے کی جب تیاری کر رہے تھے تو اس وقت پھر یہ تھا کہ جدول کیا تھا, بھائی جدول سب سے پہلے ہاتھ میں آئے, اس کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے نا ہم سلسلہ کریں کیا تھا. تو یوں میرے پاس جدول الحمدللہ کہیں سے ڈھونڈا تو مل گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں تو اس وقت کا جو تیاری کے معاملات تھے, جو سلسلے تھے, اور 3 روزہ اجتماع جو بنگلہ دیش کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیا اور ہر سال کرتی ہے, تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی الحمدللہ موجود ہوگا, فیس بک پر بھی دعوت اسلامی کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آفیشیل پر موجود ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دعوت اسلامی کا کیسا مدنی کام ہے اور دعوت اسلامی وہاں پر کیسی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ بنگلہ زبان کے اندر مدنی چینل کا آغاز بھی کر دیا ہے. اور کئی سالوں سے, کتنے سال ہو گئے رضا بھائی اس کو, بنگلہ مدنی چینل کو؟ الحمدللہ مدنی چینل بنگلہ کا آغاز جو ہے وہ پچھلے سال 21 مئی 2016 بمطابق تقریباً 14 شعبان المعظم سن 1438
37 سن ہجری. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں الحمدللہ مدنی چینل تو یہ بنگلہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل جو ہے وہ آن ایئر کر چکی ہے. دعوت اسلامی بنگلہ کے اندر بھی مدنی چینل کا آغاز کر چکی ہے. تو جو ہمارے بنگلہ کے اسلامی بھائی ہیں تو وہ ضرور اس کو دیکھا کریں. اگر آپ کے جاننے والے ہیں کچھ افراد جو بنگلہ ہیں، بنگلہ زبان بولنے والے ہیں، آپ ان تک بھی اس کی دعوت کو پہنچائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس جو ہے وہ شورا کی طرف سے یہ دعوت اسلامی بنگلہ چینل کا بھی آغاز کیا گیا ہے. ہمارے رضا بھائی جو ہے رکن شورا علی محمد علی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور بنگلہ چینل کے ایک ذمہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ ہر شعبے کے اندر برکتیں اور فضائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عبدالرحیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحیم بھائی، آپ نے بھی بنگلہ دیش کے اندر بہت سارا وقت گزارا ہے، کیا فرماتے ہیں وہاں پر مدنی کاموں کے حوالے سے؟ آپ کی وہاں کیا مصروفیت تھی؟ وہاں اس وقت مصروفیات کچھ اس طرح کی تھی کہ پڑھنا پڑھانا اسی سے تعلق زیادہ رہتا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے کچھ تربیتی اجتماعات ہوتے تھے، وہاں شرکت ہوتی تھی ماشاءاللہ. اور بس اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا عرصہ، تقریباً 3 سال تو مکمل اور کچھ اس سے زائد، ماشاءاللہ. یعنی چوتھا سال تو وہاں پر مکمل نہیں ہو آپ سکا تھا. تدریس جامعۃ المدینہ میں بھی تھی آپ کی؟ جامعۃ المدینہ بھی میں اس میں بھی تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا وقتاً فوقتاً، کیونکہ ہمارے جامعۃ المدینہ جو ہیں بنگلہ دیش کے اندر، جب عبدالحبیب بھائی تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت ہمارا صرف ایک جامعۃ المدینہ تھا منشی گنج کے اندر، مطلب ایک علاقہ ہے ڈھاکہ کے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک جامعۃ المدینہ تھا. لیکن الحمدللہ جب ذمہ داران کا فلو ہوتا ہے کسی طرف، ذمہ داران جاتے ہیں جب وہاں کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں چیزوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں ان کے سامنے، تو اس وقت پھر ذمہ داران کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب تربیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جامعات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو پہلے ایک جامعہ الحمدللہ، اس وقت جو ہے وہ ہمارے 6 جامعات بنگلہ دیش کے اندر چل رہے ہیں. الحمدللہ. تو ایک ہی شہر کے اندر مختلف تقریباً پورے بنگلہ دیش کے اندر، ڈھاکہ کے اندر ہے، چیٹاگانگ کے اندر ہے، سید پور کے اندر ہے، تو پورا بنگلہ دیش ہی تقریباً اس سے کور ہو جاتا ہے. مزید بھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پورے بنگلہ دیش کے اندر اپنے جامعات کا آغاز کرنا ہے، ہر جگہ انشاءاللہ اپنے جامعات کھولنے ہیں. تو یہ کہاں تک پہنچ گئے عبدالرحیم بھائی درجات جامعۃ المدینہ؟ اچھا، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ تو قائم اور بھی کئی ممالک کے اندر ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو جامعۃ المدینہ قائم ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ عز و جل وہاں پر دورہ حدیث شریف کا درجہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. دورہ اور آئندہ سال جو ہے سال کا عرصہ یہ کورس ہے وہاں پر جو درس نظامی عام طور پر پاکستان میں ہمارے یہاں تو 8 سال کی ہے جی، لیکن وہاں پر جو ہے اس کو ہم نے 6 سال کا رکھا ہے. 6 سال کا رکھا ہے جی، اب 6 سال کی درس نظامی ہے. وہاں پڑھا چکے ہیں اور اب دورہ حدیث میں وہاں کے طلباء اب دورہ حدیث میں وہاں کے طلباء ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ سال انشاءاللہ وہاں سے مدنی اسلام بھائی انشاءاللہ فارغ ہوں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب ایک دور وہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے وہ حافظ نہیں ہے، امیر اہل سنت نے نظر کی تو حافظ اتنے بنائے کہ آج یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی حافظ نہ بھی ہو تو حافظ اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ مجھے حافظ کہہ دیا کرتے ہیں، تو پھر ان کو وضع کرتے ہیں کہ بھئی میں حافظ نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں. بہرحال تو پھر امیر اہل سنت نے، پھر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عالم نہیں ہے، امیر اہل سنت نے نظر کی تو الحمدللہ عالم اتنے بنا دیے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ عالم کورس کروانے والے جامعات المدینہ الحمدللہ قائم کیے جا رہے ہیں. تو بنگلہ دیش میں اگر آپ رہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اپنے بچے کو عالم ضرور بنائیں. گھر کے اندر ایک عالم ضرور ہونا چاہیے جو بروز قیامت ہماری شفاعت کر کے ہمیں جو ہے وہ جنت کا مستحق کروا سکے. اور عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون سے ملک سے ہیں یہ تو ہم انہی سے پوچھیں گے. جب حاجی صاحب کی وائس اوکے ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے ہم بات بھی کریں گے. امام جس طرح آپ جامعۃ المدینہ کا فرما رہے ہیں، اسی طرح وہاں پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. 25 سے زائد ہمارے مدرسۃ المدینہ جس میں بچے حفظ و ناظرہ کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. کیا بات ہے. 25 کیا ہے؟ 25 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے. ماشاءاللہ. 25 سے زائد مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر الحمدللہ سنتوں کی خدمت شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی الحمدللہ زیارت کی. جی عبدالحبیب بھائی، ہمارے آواز جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی عبدالحبیب بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں عمران بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. عبدالحبیب بھائی، ابھی ہم پاکستان میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں. آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت؟ ہم بس تھوڑی دیر پہلے ہی استنبول پہنچے ہیں، ترکی کے شہر، اور الحمدللہ
यहाँ जो दावत इस्लामी का मकतब है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में रजिस्टर्ड हो गई है। मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, फैज मदीना दरनेख कहा जाता है यहाँ पर। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार इस मकतब में हाजिरी हुई है। चंद मिनटों पहले ही समझे हम यहाँ पहुंचे इस मकतब में, और आपने लाइव पकड़ लिया है। क्या बात है, आपकी शफकत है हुजूर, आपने करम फरमा दिया, वरना सफर करने के बाद तो थकावट ही ऐसी हो जाती है। अभी इतवार को तो आप अब्दुल हबीब भाई मदीने में थे, मक्के में थे, और आज आप तुर्की में बैठे हुए हैं, थकावट नहीं होती? बस अल्लाह करे कि अल्लाह कबूल फरमा ले। असल में ये तुर्की का प्लान काफी पहले से फाइनल था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशबख्ती है कि मेरे निगरान मरकजी मजलिस शूरा के भी निगरान है, हाजी इमरान अत्तारी भी साथ हैं, और मुफ्ती कासिम साहब भी साथ हैं। अभी अभी निगरान शूरा और मुफ्ती कासिम साहब यहाँ से रवाना हुए, एक जगह पर बयान है निगरान शूरा का, तो वहाँ वो बयान कर रहे हैं माशाल्लाह। उसका तुर्की जबान में तर्जमा भी होगा, ट्रांसलेट भी होगा। मुफ्ती साहब और निगरान शूरा वहाँ तशरीफ ले गए, और चूंकि आपका हुक्म था तो मैं इस सिलसिले के लिए यहाँ हाजिर हो गया हूँ। अर्ज थी हुजूर, हुक्म तो नहीं था, आपने कबूल फरमाई, अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये दावत इस्लामी है कि आज दावत इस्लामी का एक मदनी काफिला अब्दुल हबीब भाई रुकन शूरा और अपना निगरान शूरा और इसी तरह मुफ्ती कासिम साहब गए हैं। तो आप देख रहे हैं सुन्नतों की खिदमत, दीन इस्लाम की तबलीग वहाँ पर कैसे की जा रही है कि अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो किसी और इज्तिमा के अंदर गए हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं, बांग्लादेश के अंदर आपका जाना कितनी मरतबा हुआ है? माशाल्लाह रजा भाई आपके साथ मौजूद हैं, और सच्ची बात है कि सफर काफी सारे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है कि मैं एक बार निगरान शूरा के साथ पहली बार बांग्लादेश गया था, और उसके बाद फिर ये दोबारा बांग्लादेश गया था, जो ये इस बांग्लादेश 2012 में गालिबन दोबारा गया। तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी जिस अंदाज से तरक्की कर रही है और जिस तेजी से आगे बढ़ रही है माशाल्लाह। रजा भाई कौन सा साल था जिसके आपने अभी क्लिप्स वगैरह दिखाए? ये तो हाजी साहब 2012 के मनाजिर हैं, मगर इससे पहले जो आप तशरीफ लेके गए थे वो तकरीबन 2003 या 4 का सन था। जी जी, वो बिल्कुल अवाइल थे बांग्लादेश में। अच्छा, उसमें आपने उस सफर में क्या आपने फर्क देखा? मेरा अगला ये था कि पहला वाला सफर और अगला ये 2012 का सफर, इसमें क्या आपका फर्क था, क्या था? नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। जब मैं पहली बार वहां गया तो हम 2003-4 में जिस तरह बता रहे हैं, तो हम एक मस्जिद में ठहरे थे, दावत इस्लामी के बिल्कुल अवाइल थे, चंद ही इस्लामी भाई थे उसमें, निगरान शूरा के साथ और भी अराकीन शूरा थे। मैं उस वक्त अलबत्ता रुकन शूरा नहीं था, उस मदनी काफिले का मुसाफिर था, और हमारे साथ हिंद के इस्लामी भाई भी वहां आए थे। तो बड़ा एक दावत इस्लामी भी एक गुर्बत लग रही थी ना, कि चंद ही इस्लामी भाई हैं, एक ही मस्जिद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो मैं गया तो मेरे लिए तो एक बड़ा सरप्राइजिंग था, और अल्लाह सलामत रखे हमारे रुकन शूरा अली भाई को, बांग्लादेश के जिम्मेदारान को। बड़ी तेजी के साथ बांग्लादेश में दावत इस्लामी ने तरक्की की है, और 2012 आज हम सिलसिला कर रहे हैं 2017 में, इन 5 सालों में दावत इस्लामी ने वो संगे मील तय किए हैं कि अब तो माशाल्लाह बांग्लादेश में 3 रोजा इज्तिमा तवातुर के साथ हो रहे हैं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को बांग्लादेश में मजीद तरक्की अता फरमाए। खास तौर पर बांग्लादेश के इस्लामी भाई ने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि बर्मा के और रोहिंग्या के जो मजलूम मुसलमान हैं, परेशान मुसलमान हैं, जो उनकी मदद हो रही है, अल्लाह इन तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं वहाँ पर, जैसे आपका सफर रहा, जैसे आप कह रहे हैं कि एक मरतबा तो 2012 में आपका जाना हुआ, और इसी तरह फिर उसके बाद भी आप तशरीफ ले गए, तो उस वक्त के मदनी कामों के हवाले से वहाँ के लोगों का जज्बा क्या फरमाते हैं इसके हवाले से आप? नहीं, बहुत बहुत प्यार दिया बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों ने, याद आता है वो सफर। और माशाल्लाह मुझे याद है कि हमने 4-5 इज्तिमात किए, और मेरा ख्याल है 4-5 इज्तिमा ओवरफ्लो ही हो गए, यानी इंतजाम जितना भी उन्होंने किया था उससे ज्यादा ही आवाम आई। और शायद उन इज्तिमात को देखकर फिर हमारा जहन बना कि हम बड़े इज्तिमात भी कर सकते हैं, 2-3 रोजा इज्तिमात कर सकते हैं। तो माशाल्लाह शानदार तैयारी थी इस्लामी भाइयों की। मुझे याद पड़ता है कई इस्लामी भाई, मैं जितने दिन बांग्लादेश में रहा वो हमारे साथ ही रहे, अपने काम काज की उन्होंने छुट्टियां की थी, सफर भी साथ करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादगार सफर रहा। अल्लाह कबूल फरमाए, और बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों की मोहब्बतें आज भी याद आती हैं। आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप कॉल्स भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं हमारे इन नंबरों के ऊपर, आप स्क्रीन पर ये नंबर्स देख भी रहे हैं। तो आइए अब्दुल हबीब भाई, कुछ मदनी चैनल की नाज़रीन की कॉल्स हैं, उनको अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी जी।
مرحبا عبد الحفیظ بھائی زندہ باد. کیا بات ہے, میٹھا میٹھا سہانا سہانا پیارا پیارا یاد ہے بنگلہ دیش کا جو سلسلہ. حاجی صاحب اس میں ایک بات مجھے آپ کا ساتھ رہتے ہوئے جو یاد آ رہا, ہم لوگ حبیب گنج سنت پر اجتماع میں موجود ہے, آپ کا بیان جاری ہے, پبلک اور پبلک گیدرنگ ہے. اس دوران آپ کا بیان کے دوران میں بیچ میں بجلی اچانک چلا گیا. اب یہ بجلی تو گیا آنے میں تاخیر ہو رہا, ٹائم کیا ہے کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس میں بجلی لیٹ ہو رہا, تو اس میں ہمارا پاس بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اندر میں اتنا پبلک بھی جا رہا, تو آپ نے اچانک کیا اس کو ٹیکل دیا, بنگلہ میں بیان کرا دو, ذکر میں بندہ کو شامل کرا دیا ذکر الہی میں. تو جب آپ کا یہ ذکر الہی میں بندہ شامل ہو گیا, جو جانے والا وہ بھی رک گیا. تو اس طرح جو اچانک ڈیسیژن لینا, یہ کس طرح آپ کو معلوم ہوتا اس طرح کرنے سے یہ بندہ بیٹھ جائے گا, یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ جی حضور, کیسے پتا لگا آپ کو, کیا بتاتے؟ اب یہ تو ان کا حسن ظن اور حسن نظر ہے. مجھے سچی بات ہے پوری بات تو یاد نہیں ہے. رضا بھائی اگر یاد دلائیں کیا ہوا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ ذکر کے اندر کیا مطلب بنگلہ کلام شامل کر دیا تھا رضا بھائی؟ اصل میں یہ فرما رہے تھے کہ اجتماع جاری تھا حبیب گنج کا, پبلک بہت زیادہ تھی, تو لائٹ اچانک چلی گئی تھی, فیلئر ہو گیا تھا الیکٹریسٹی کا. تو اب اس دوران پبلک ایک دم نا وہ لائٹ لوگ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس دوران اب مائک بھی بند ہو گئے, اب کریں کیا. تو آپ نے ایک دفعہ اذکر اللہ کہہ کے وہ ذکر شروع کر دیا. تو اب جب سب نے مل کر ذکر کیا تو وہ جو پبلک تھی وہ پھر بیٹھ گئی اور سب دوبارہ جمع ہو گئے, پھر لائٹ آ گئی اور دوبارہ یہ سلسلہ. اصل میں مجھے امیر اہل سنت کا ایک انداز یاد ہے. گلزار حبیب کا جب دور ہوتا تھا نا, تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ لائٹ چلی جاتی تھی بیان کے دوران یا اجتماع کے دوران. تو امیر اہل سنت کوئی کلام پڑھنا شروع کر دیتے تھے, اور ایک کلام تو بڑے شوق سے مجھے کئی بار یاد ہے, جو پرانے اسلامی بھائی ہیں اس کو انڈوز بھی کریں گے, کہ امیر اہل سنت وہ کلام پڑھتے تھے. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد آج درو دیوار, اللہ 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 کیا بات ہے. تو وہ پورا مجمع جو نا مل کر پڑھنا شروع کر دیتا. تو وہ ایک انگیج رکھنا ہے اسلامی بھائیوں کو. تو ہو سکتا ہے وہ ادا اس وقت یاد آئی ہو, اور اللہ کا ذکر تو واقعی ایسا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے دلوں پہ اتر جاتا ہے. چلیں, اس سے عبدالحبیب بھائی ہمیں بھی پتہ لگ گیا, ہمارے مبلغین جو ہیں دعوت اسلامی کے, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر لائٹ چلی جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, مائک خراب ہو جائے, کوئی بھی اینی ون پرابلم اگر آ جاتی ہے, تو اس طرح لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ذکر اللہ شروع کروا دیں, نعت شروع کر دیں, تاکہ عوام بیٹھ جائے اور چند منٹوں میں کچھ لمحوں بعد. پینک نہیں پھیلنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. دیکھیں نا, آج مجھے لائیو آپ کے ساتھ آنا ہے, تو میں اس وقت بھی پراپر کال پہ نہیں ہوں. پتہ نہیں میری آواز ٹھیک آ بھی رہی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ پہ صحیح آواز آ رہی ہے. ہم کال کنیکٹ ابھی تک نہیں کر پائے. تو اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اس میں اگر انسان دل چھوٹا کر لے گا, اور ناراض ہو جاتے ہیں بعض لوگ. بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہتے ہیں آپ نے بلایا اور جنریٹر کا انتظام نہیں کیا, تو مائک ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹھنے کی. اب اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر اس طرح مس مینج ہو جائے تو یہ کچھ بھی ہے. ایونٹ تو ہمارا ہی نا, گھر میں جس کے شادی ہو نا, جس کے گھر میں کوئی ایونٹ ہو, تو وہ اپنا ایونٹ خراب نہیں ہونے دیتا. وہ بچھا ہی رہتا ہے, اور وہ آپس میں لڑائی نہیں کرتا. تو کبھی بھی کسی مبلغ کو دوران اجتماع, بلکہ اجتماع کے بعد بھی, لیکن دوران اجتماع اس طرح پینک نہیں پھیلانا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے, پریشان کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ عوام آئی ہوئی ہے, وہ سارے ہمارے مہمان ہیں, ہم انہیں پراپر نیکی کی دعوت دیں. بالکل بڑی طرح کا جو ہے نا, وہ ایک اور واقعہ عمران بھی یاد آ رہا ہے مجھے. دوسرے ہمارے 3 دن کے اجتماع میں چڑاؤں کے اندر بھی ایسا ہی کچھ واقعہ ہوا. عین تصور مدینہ یا دعا کا وقت تھا, اور شاید عبدالرحیم بھائی کو بھی یاد ہو, ہماری اچانک جو ہے نا مدنی چینل کی جو ڈش تھی وہ ہل گئی. اور وہ اجتماع بالکل نا اینڈ میں, اور تعداد ٹھاٹے مارتا ہوا کتنے سمندر, ایک دم جو مدنی چینل کی ڈش ہلی, آواز غائب, اسکرین سب بند. اب کیا کریں؟ اب ظاہر ڈش ہلی, ٹائم تھوڑا لگے گا, 2-4 منٹ تو اس کو آن ہونے میں, ریسٹارٹ ہونے میں. اب اتنی دیر میں ذمہ دار موجود تھے الحمدللہ, انہوں نے وہیں سے ہی وہ کلام پڑھنا بنگلہ کے اندر, اردو کے اندر شروع کر دیا, تاکہ ایک ربط جمع رہے, پبلک اٹھنے نہ پائے. تو اس طرح ڈیسیشن لینا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. یقیناً آپ بھی سن کر جو ہے وہ سیکھ ہی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ
یہ دیکھ کر ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، سنتوں کی خدمت کرنے کا ہمارا بھی جذبہ بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ مدنی گلدستے دیکھ کر، یہ بیانات سن کر، اس طرح کی باتیں سن کر ہمیں بھی اپنے آپ پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بنگلہ دیش سفر نامے کا ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی سب چلے آئیے، دین پھیلائیے، سب چلے آئیے، کہتے آتار ہے قافلے میں چلو۔ کیمون آسن شریر بھالو۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ہما کے نیجر ابوم شارا دنیار مانوشے سنگوش دو کشتا کرتے ہوبے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھے طالب علم کو دیکھ کے کچھ جیسا بننے کی کوشش کریں، اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ رہی ہے آگے بڑھ گیا میں رہی آپ کو پائلٹ نہیں پڑھنے کا پہلے دوسری تیسری تو یقین لے جائیں گے میری آدھے کی سمجھے کی پہلی نہیں میری بھی پہلی ہے۔ وہ مثبت دعوت اسلامی نے انویسٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں اپنی دعوت اسلامی کے لیے اب زندگی بھر بدلی کاموں میں مشغول رہوں گا۔ شرکت کرنا بارگاہ میں قبول فرما، رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ کدال چلا کر ہمارے اس فیضان مدینہ کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ سید صاحب آگے تشریف لائیں انشاءاللہ۔ یہ ٹوکری میں انشاءاللہ مٹی ڈالیں گے۔ چلیں سید صاحب، پہلے آپ ایک سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم۔ چلیں اس بیٹا، چلو اب آپ دوسرے سید صاحب انشاءاللہ۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا۔ عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو عبدالحبیب بھائی سے ہم بات بھی کریں۔ جی 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 ایسا بھی آپ نے مدنی گلدستہ ہم نے آپ کا دیکھا ہے، تو آپ پہلا دن تھا، رضا بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مدنی گلدستہ جس وقت کا ہے تو وہ آپ کا پہلا دن تھا وہاں پر بنگلہ کے اندر، تو کیا پہلے دن ہی جا کر آپ نے بنگالی سیکھ لی تھی؟ اصل میں بنگالی سیکھی نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ جس ملک میں جائیں وہاں کی کچھ نہ کچھ زبان کے الفاظ سیکھ لیے جائیں۔ جی۔ تو رومن میں یہ ماشاءاللہ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ہی کچھ نہ کچھ مجھے جملے بتا دیے، اچھا، اور وہ میں نے پڑھ کر سنا دیے، تو تھوڑا سا یوں کہ پریکٹس ہو گئی ہے مختلف ملکوں کی زبانوں میں اس طرح کچھ الفاظ کہنے سے ان کے دل میں دل جوئی ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی مجھے کوئی بنگالی ملتا ہے، حج پہ بھی ہمیں ملتے تھے تو ان کو پوچھتے تھے کیمون آسن، تو فوراً کہتے بھالو آسی، تو خوش ہو جاتے تھے۔ تو دل جوئی کی نیت سے اگر کچھ جملے کہہ دیے جائیں تو میرا خیال ہے اچھی بات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور چیز ہے صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ فیضان مدینہ کا جو سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، اب تو یہ الحمدللہ ایک عالی شان عمارت الحمدللہ قائم ہے، اس میں جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے نا رضا بھائی تو وہ چھپڑے لگے ہوئے تھے۔ بالکل بالکل بالکل،
وہ والا فیضان مدینہ میں نے بھی چونکہ دیکھا تھا اس سے پہلے، اس کے بعد والا بھی مکمل دیکھا. اب تو وہاں ماشاءاللہ مدنی چینل کے اسٹوڈیو مکاتب وغیرہ ہیں. سوال ہی کرنا تھا اس کے اندر آپ نے جب ایک جملہ آپ کا گیا مدنی گلدستے میں کہ کوئی سید صاحب ہوں تو وہ آگے آ جائیں، یہ کیا تھا؟ مطلب یہ کیا لاجک ہے کہ سید صاحب ہوں تو وہ آگے کریں؟ جی دیکھیں یہ بھی سچی بات ہے کہ نہ تو ہمیں کچھ آتا ہے مدنی کام کرنا، نہ کچھ سیکھا. جو سیکھا امیر اہل سنت سے سیکھا، اپنے بڑوں سے سیکھا. امیر اہل سنت چونکہ پہلے فیضان مدینہ کے سنگ بنیاد رکھنے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ جو عالمی مدنی مرکز جہاں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ میں نے اس کے سنگ بنیاد کا منظر بھی دیکھا ہے کہ یہ اس کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا تھا. تو اس وقت الحمدللہ امیر اہل سنت بھی تھے اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی بھی تھے، اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی تھے. تو امیر اہل سنت نے وہاں بھی سید زادوں کو بلایا اور ان کے ہاتھ سے گویا کدال چلا کر، ان کے ہاتھ سے گویا مٹی ڈال کر اس کا سنگ بنیاد رکھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایک شعر بڑا حاجی مشتاق نے موقع پہ پڑھا تھا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، ہم کو فیضان مدینہ مل گیا. بڑی تکرار ہوئی تھی اس کی ماشاءاللہ، اور امیر بہت خوش تھے. تو الحمدللہ اسی فیضان مدینہ کی ایک شاخ تھی، تو کچھ ادائے مرشد کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی تو الحمدللہ وہاں پر جیسے کہ رضا بھائی نے بتایا کہ بہت سارے مدنی کام بھی ہو رہے ہیں، مدنی چینل بھی الحمدللہ وہاں پر موجود ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمدللہ اس طرح سنتوں کی خدمت ہر شعبے کے اندر دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے. دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات ہیں جن کے اندر سنتوں کی خدمت الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. آپ کے بھی اگر جاننے والے ہوں. عبدالحبیب بھائی ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا، اب جیسے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا وہ بزنس ویزا بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے بزنس کے لیے بھی باہر آتے جاتے ہیں پاکستان سے باہر، یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہو جائے اور وہاں پہ اپنا بزنس کچھ دیکھ لیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مدنی قافلہ اور بزنس دونوں ساتھ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بزنس مین ہیں جو وہاں جا رہے ہیں تو اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ جو فارغ وقت بچتا ہے، کیونکہ نارملی جو بیرون ملک بزنس کرنے جاتے ہیں عمران بھائی وہ آفس کے ٹائمنگ میں تو بیزی ہوتے ہیں، شام فارغ ہوتے ہیں. تو اب ان شاموں کو وہ دعوت اسلامی کے مراکز میں گزاریں، دعوت اسلامی کے وہاں بیرون ملک کے اجتماعات میں گزاریں. تو دن میں اگر اپنے رزق حلال کی کوشش کریں تو شام کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت اور یہ سمجھے کہ نیکیاں بھی کمائیں. پھر خوشی بھی ہوتی ہے بیرون ملک پہ جب دعوت اسلامی کے مراکز دیکھتے ہیں، وہاں کے اسلامی بھائیوں کا مدنی کام دیکھتے ہیں. ہم ماشاءاللہ بزنس مین کو عرض کرتے ہیں کہ آپ جب جایا کریں تو ہم سے رابطہ کر کے بیرون ملک کے مدنی مراکز کی ہم سے پتے لے جایا کریں اور وہاں جا کر ان کے اس پہ وقت گزاریں. تو اسی طرح اگر کوئی پرسنل ٹرپ پر ہے، کوئی رشتہ دار سے ملنے گیا ہے تو بیرون ملک میں کچھ مدنی قافلے کا بھی سفر 3 دن کا کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین واقعی ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ جو باہر جاتے ہیں تو وہ بعض مقامات پر بعض مواقع پر وہ بہت زیادہ فری ہوا کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس. تو ٹائم کو ضائع نہ کریں، آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. الحمدللہ مدنی مراکز موجود ہیں، آپ آئیں، نماز کا عملی طریقہ سیکھ کر چلے جائیں. عمران بھائی آپ ہم سے تو بڑے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہ کریں نا ایسا. اصل میں یہ بھی ایسا عمران بھائی بھی ہمارے جو ہے نا وہ شاید حالت سفر میں ہی ہیں، کچھ ایسا ہی ہے معاملہ. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو عمران بھائی کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں حج کے سفر کی. زندگی کا پہلا حج کیا اور بڑا مبارک سفر ہوتا ہے یہ، اللہ قبول فرمائے. اور سفر کر کے آپ کل پہنچتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ حج کے سفر کی تھکن کتنی ہوتی ہے. ابھی تک تو شاید آپ کے نیند کے اور آرام کے ٹائم ٹیبل بھی سیٹ نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ آج لائیو آ گئے. سلسلے کے دوران مت سو جائیے گا. تو عرض یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ واقعی مدینے اور مکے کا سفر، اور وہ بھی زندگی کا پہلی بار ہو، میں سمجھتا ہوں زندگی کے یادگار اور حسین لمحات ہوتے ہیں. اور حج تو واقعی حج ہے. اور جب آپ نے، چونکہ آپ کا سلسلہ ہی مدنی سفر نامہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ حج کے سفر پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول بھی دیں. اور یہ سفر میں آپ نے دعوت اسلامی کا کردار جو دیکھا، وہاں پر جو مدنی کام دیکھے، یقیناً آپ کے دل میں بھی خوشی داخل ہوئی ہوگی کہ ایک تو یہاں بیٹھ کر ویڈیو پر دیکھنا کہ دنیا میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور وہاں جا کر آپ دنیا کے کئی ملکوں کے دعوت اسلامی والوں سے ملے ہوں گے. تو کچھ اپنے تاثرات دے، میں بتائیں نا، کچھ مکے مدینے کی باتیں ہی کر لیں. اللہ اللہ. بہرحال یہ تو دعوت اسلامی کا ہی مدنی چینل کے ناظرین ہم پر کرم تھا کہ دعوت اسلامی نے ہی ہمیں الحمدللہ حج کی سعادت پانے کے لیے بھیجا تھا. اور وہاں پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہوا، اور موقع پر جگہ پر الحمدللہ اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں، اس کے احسانات، انعامات کی بارش یہ مکے میں بھی عبدالحبیب بھائی رہی اور الحمدللہ مدینے کے اندر بھی رہی. اچھا، اگر مکے کے اندر رہنے کی بات کی جائے
تو شہر مکہ کے اندر الحمدللہ ہم اسی مدنی حلیہ کے اندر ہوتے تھے احرام کی حالت کے علاوہ، اور امامہ شریف بھی پہنا ہوا ہوتا تھا. تو اگر طواف کرنے جائیں عبدالحبیب بھائی تو کوئی ایسا طواف شاید میں نے نہیں کیا ہوگا کہ جس کے اندر ہمیں با امامہ دیگر اسلامی بھائی نظر نہ آئے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. ایسے طواف کے دوران لوگ آ کر جو ہے وہ گلے ملتے تھے اور لوگ جو ہے بڑی عزت دیتے تھے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ کس طرح دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، یہ صحیح معنی میں مجھے جو پڑھا تو تھا یہاں پر بھی، سنا بھی تھا، لیکن جو دیکھا ہے وہ عبدالحبیب بھائی وہاں مکہ مدینے کے سفر پر دیکھا ہے الحمدللہ. کتنی محبتوں سے مدنی چینل کے بارے میں ان کے تاثرات ہوتے تھے، کیا ان کی ماشاءاللہ باتیں دل خوش ہو جاتا ہوگا. میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ واقعہ بتاتا ہوں عبدالحبیب بھائی اپنا، جو میرے ساتھ پیش آیا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا. اب دیکھیں یہ تو بات کی جاتی ہے نا کہ اب جیسے اب احرام کی حالت کے علاوہ ہم مطاف میں تھے تو مدنی حلیہ میں تھے، تو مدنی حلیہ کی وجہ سے ہمیں پہچان لیا. صفا مروہ کے درمیان جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، سعی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی ایک شخص نے مجھے پکڑ لیا اور ملاقات کی اور کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو مدنی چینل پر دیکھا ہے، میرے لیے دعا کر دیں. اللہ اکبر. وہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ پہچان بھی عطا فرمائی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ملایا ہے. اور آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو احرام میں پہچاننے والے کو اس کو کتنا غور سے وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، کتنا غور سے دیکھتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی رہا. اور عجیب عجیب جو ہے وہ محبت کے انداز لوگوں کے، اور ایسا والہانہ جو ہے نا وہ ملاقات کرنا. اب بسا اوقات تو یوں بھی ہوا کہ ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر اشاروں میں وہ سمجھاتے تھے. تو اشاروں میں اب یا پھر انگلش میں لکھ کر جو ہے نا وہ بتاتے تھے. تو یہ الحمدللہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. ہمارے سفر یوں ہی بیکار نہیں جا رہے اور بہت زیادہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. لوگ آ کر جو ہے وہ دعاؤں کا کہا کرتے تھے کہ آپ موجود ہیں یہاں پر اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو اب اپنے اوپر ایک تو رونا بھی آتا تھا کہ میں گناہگار آدمی ہوں، رب کے دربار میں موجود ہوں اور میں تو خود گناہگار ہوں، ان کے لیے دعا کیا کروں میں. لیکن جب منع کرتے تھے تو ایک شخص تو عبدالحبیب بھائی رونے لگ گیا. اس کو کہا، اس نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے نا وہ دعا کریں، آپ کو ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں آپ. اب جو ہے وہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، یقیناً میں بہت گناہگار ہوں. تو اس سے منع کیا اس کو، تو وہ شخص جو ہے وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اور اس طرح لوگوں کی محبت. اور یہ صرف ایک ملک کا نہیں، اس میں جو ہے وہ انگریز بھی تھے، اس کے اندر ہمارے بنگلہ دیش کے، انڈیا کے اور اسی طرح چین کے جو لوگ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی. اور بالخصوص آپ کا تذکرہ وہ لازمی کرتے تھے اور ملاقات کر کے پوچھتے تھے کہ وہ عبدالحبیب بھائی آپ کے آئے ہوں گے نا حج پر، وہ کہاں پر ہے. تو یہ الحمدللہ مکے میں ایسا رہا. مدینے کی اگر سنا تھا عمران بھائی، ایک شعر آپ نے کئی بہت عرصے سے سنا ہوگا، اب شاید آپ کو اس کی شرح سمجھ آ جائے گی کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سچی بات ہے عمران بھائی، میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ عمرے کر چکا ہوں، حج پر حاضری ہوئی ہے، کوئی نہیں پوچھتا تھا. اگر آج دنیا پہچانتی ہے تو یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے، یہ مرشد کریم کا احسان ہے. اللہ ہمیں ساری زندگی احسان مند ہی رکھے اور اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا وفادار ہی رکھے. پھر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات میں اور آپ سے ذکر کروں گا. الحمدللہ مختلف اجتماعات تربیتی جو ہے وہ مدنی حلقے بھی لگائے گئے، اجتماعات بھی کیے گئے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم سے ملاقات کرتے تھے اور اجتماعات کا جو ہے وہ کہا کرتے تھے. پھر ہماری مجلس جو ہے وہ اجتماع کا اور مدنی حلقے کا اہتمام بھی کیا کرتی تھی مختلف ہوٹلز وغیرہ کے اندر. عبدالحبیب بھائی کے بھی وہاں پر بیانات ہم نے رکھوائے الحمدللہ. بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور بہت سارے لوگ آ کر جو ہے وہ ملتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر عبدالحبیب بھائی مدینہ شریف کے اندر جو ہے لوگوں نے وہاں پر امام شریف کے تاج سجائے ہمارے ساتھ جو چل رہے تھے. تو اب جو سرکار سے وہاں جو سرکار سے امام شریف کا تحفہ لے کر آ رہا ہے تو وہ کیسے ساری زندگی امامے کو اتار سکتا ہے. پھر اگر مدینے کی عبدالحبیب بھائی بات کریں تو ایک بات میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں بلایا بھی اور اپنا مہمان بھی بنایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت بھی عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت سے نوازا اور وہاں پر بھی بڑے واقعات ہیں. اب عبدالحبیب بھائی آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے، بہرحال
اس پر پھر کبھی ہم انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے دوبارہ بھی سنیں گے. اور پھر ایک شعر سنا دیتا ہوں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. بھیک بھی خودی دی, بلایا بھی خودی, اور نوازا بھی خودی. ایسے ہمارے آقا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بنگلہ دیش دوبارہ لے کر چلتے ہیں. کچھ مکے مدینے کی باتیں ہو گئی تھی تو ہم وہاں ہی چلے گئے تھے. حاجی علی ہمارے ساتھ الحمدللہ لائیو کال پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں عمران بھائی؟ آپ کو بہت بہت حج مبارک. جی خیر مبارک. عبدالحبیب بھائی کو ترکی کا سفر مبارک. حج پر عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے. جی جی, عبدالحبیب بھائی کی میں زیارت کر رہا ہوں. یہ عبدالحبیب بھائی کے لیے تو کہا تھا نا کہ عبدالحبیب بھائی کہاں نہیں, تو ہمیں تو بعض اوقات یا تو مدنی چینل پہ پتہ لگتا ہے یا واٹس ایپ پہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہنچ چکے ہیں. یہ ماشاءاللہ حضور, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. 2012 میں ان کا سفر ہوا تھا بنگلہ دیش. جی, یہ بنگلہ دیش سے اس میں بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں. جی جی, بنگلہ دیش کے بھی عاشقان رسول کے ساتھ ہیں. تو بڑی یادگار ہیں. اور یہ الحمدللہ ابھی بھی اسماعیل بھائی یقیناً ان کو یاد کرتے ہیں. اور ان کا سفر بڑا یادگار رہا. اور کچھ ایسے یادگار واقعات یہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہمارے باب المدینہ میں بنگلہ دیش کے اسماعیل بھائی, انہوں نے بتایا نہیں بتایا کہ ایک تو عبدالحبیب بھائی کا جو سفر رہا عام بسوں میں بھی ٹرینوں میں بھی, شاید عبدالحبیب بھائی کو بھی یاد ہو کہ چٹاگانگ سے واپسی ڈھاکہ آتے ہوئے تو بڑا ایک یادگار معاملہ. وہ زندگی پر, وہ بس زندگی پر یاد رہے گی علی بھائی. اللہ نہیں, کیسے یاد رہے گی عبدالحبیب بھائی, کس حوالے سے؟ وہ سفر یادگار میرے لیے بالکل ایک ایسی چیز تھی کہ کبھی کبھی یاد آتا ہے تو بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ میں عبدالحبیب بھائی اور ایک اسماعیل بھائی اور تھے, ہم 3 اسماعیل بھائی بائی بس بائی روڈ آ رہے تھے چٹاگانگ سے ڈھاکہ. جی, غالباً فضائل بھائی تھے جو ہمارے مدنی چل پہ فضائل پر آتے ہیں. وہاں کچھ وہ حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک وغیرہ بند تھا, ہائی وے جام تھا یوں, تو بہرحال کئی گھنٹے لگے. تو ہم لوگ اتر گئے وہیں بس سے نا. ہم نے کہا چلیں بھائی ٹرین چلے جاتے ہیں. اب جا کر اسٹیشن گئے تو کوئی ٹرین نہیں. اب وہاں وہ اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں تو روڈ پر بیٹھے ہیں. جیسے تیسے کوئی ٹرین کا کوئی ترتیب پر نظام دے رہا ہے تو اس میں بھی ایک معاملہ ہے کہ نہیں سوار ہو سکے, وہ ٹرین نکل گئی. پھر دوسری ٹرین آئی تو وہ نارمل ٹرین, لوکل ٹرین, اور بس کھڑکیاں کھلی ہوئی, پھٹے لگے ہوئے, اور ہم لوگ تھکے ہوئے. میرا اللہ کا کرم ہوا جیسے تیسے یہ ڈھاکہ پہنچے. تو یہ ایک واقعہ ہے. اور ایک واقعہ ہوا تھا شائستہ گنج, حبیب گنج, جو ہماری سینٹ کابینات میں آتا ہے. وہاں سی این جی رکشے چلتے ہیں. ہمارے یہاں جو آٹو رکشے ہوتے ہیں ان کو سی این جی رکشا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں. یہ بنگلہ دیش اسٹوڈیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ. یہ بنگلہ دیش والے بھی سن کے محظوظ ہو رہے ہوں گے. یہ عبدالحبیب بھائی کو ہم سی این جی رکشے میں بڑی وہ شان و شوکت سے بٹھا کے لے کر گئے. اچھا, تو اب اسماعیل بھائی ساتھ ہوتے ہیں نا, آپ کوئی بیگ پکڑ لیتے ہیں, کوئی کیا کہ مجھے دے دیں مجھے دے دیں. تو عبدالحبیب بھائی کا بھی بیگ کسی نے لے لیا اپنے ہاتھ میں کہ مجھے دے دیں. اب عبدالحبیب بھائی کے اوپر ظاہر بات ہے کہ وہ اجتماعات, ملاقاتیں اور سفر. اب جب فارغ ہوئے تو عبدالحبیب بھائی نے کہا میرا بیگ کہاں ہے. اچھا, ایک نے دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے تیسرے سے پوچھا, پتا چلا کہ وہ سی این جی رکشے میں ان کا بیگ رہ گیا. اللہ اللہ اللہ. پھر کیا ہوا؟ دن تو مجھے بھی یاد نہیں, شاید عبدالحبیب بھائی کو یاد ہو کہ اس میں کیا تھا اور کیسے جو انہوں نے بتایا اپنے دن گزارے, کپڑے تھے, سامان تھا, کیا تھا ان کا. اللہ اللہ. اچھا, بنگلہ دیش میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں نا علی بھائی, 2003 میں جب میں گیا تھا بنگلہ دیش, اچھا اس وقت 2003 میں اگر میں کیلکولیٹ کروں تو اچھا ایک تو دعوت اسلامی کی کوئی بڑی ذمہ داری بھی نہیں تھی. اچھا, تو اس میں بھی میرے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ سائیکل رکشا جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر میرے جیب میں جو پرس تھا وہ پرس ہی گر گیا. اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا بنگلہ دیش میں. اچھا, تو یہ آزمائش آ گئی تھی. تو بہرحال الحمدللہ ایک بات میں ضرور بتاؤں گا عمران بھائی, نارملی انسانوں کو سفر میں آزمائشیں آتی ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیملی دے دی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو بھی الحمدللہ اتنے سارے بھائی ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. ایک بار یو کے میں میرے ساتھ ہوا تھا. آواز آ رہی ہے عمران بھائی میری؟ جی جی بالکل اوکے. یو کے 12ویں شریف کے اجتماعات تھے اور میرے وہاں بیانات تھے, میں یو کے جا رہا تھا.
تو کراچی ایئرپورٹ پہ میں نے لگیج کے لیے بیگ دیا اور غلطی کی بنیاد پر وہ بیگ یہاں سے لندن میں آیا ہی نہیں. اچھا میں یو کے پہنچا تو بغیر بیگ کے. اچھا سردی کے دن تھے, اس میں جیکٹ بھی تھا, سویٹر بھی تھے, وہ بھی رہ گئے, نئے کپڑے ربیع الاول کے وہ بھی تھے. آپ یقین کریں میں 8 دن یو کے میں رہا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک بیگ کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, بیگ ہی پاکستان میں رہ گیا. ڈھونڈتے رہے ہم, ایئرپورٹ فون کرتے رہے, لیکن الحمدللہ 8 دن اسلامی بھائیوں نے اتنا سپورٹ کیا, اتنا پیار دیا, نہ کپڑوں کی ٹینشن ہوئی, نہ گرم کا لباس کی ٹینشن ہوئی. جب میں واپس پاکستان آیا نا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ پر میرا تیار بیگ مل گیا. میں گھر لے کر گیا تو گھر والے حیران کے سارے کپڑے ویسے ہی استری کیے ہوئے, سارا سامان ویسے ہی. تو میں نے کہا یہ کراچی سے واپس آ گیا اور میں یو کے بغیر بیگ ہو کر آ گیا. اور یہ ہے دعوت اسلامی کی, ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسٹوڈیو کے بنگلہ دیش اسٹوڈیو کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا آپ ان سے بھی کچھ ابھی گفتگو کر سکیں گے؟ جی بنگلہ دیش چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ ہمارے عبدالحبیب بھائی جو دنیا کے کئی ممالک میں نظر آتے ہیں, اس وقت بھی استنبول ترکی میں موجود ہیں. کہ بنگلہ دیش میں سائیکل رکشے میں بیٹھے, یا سی این جی رکشے میں بیٹھے, یا عام لوکل بس میں بیٹھے, اور عام لوکل ٹرین میں بیٹھے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے, امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے. سن 2007 میں نگران شورا بھی تشریف لائے تھے بنگلہ دیش, اور میں نے خود نگران شورا کے ساتھ یہ عام گاڑیوں میں, لوکل گاڑیوں میں, اور اس میں الحمدللہ نگران شورا نے سفر کیا. بلکہ کئی اسلامی بھائی اپنے گھروں پر لے جانے کا کہتے تھے, تو نگران شورا نے یہ فرمایا کہ ہم نے مدنی مرکز میں رہنا ہے, مدنی مرکز آباد کرنے ہیں, مساجد میں رہنا ہے. اور ابھی ڈھاکہ کے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ریاض بھائی, رفیق بھائی وغیرہ, ان کو یاد ہوگا کہ محمد پور کے قریب ایک علاقہ تھا, اور وہاں ایک مسجد میں نگران شورا کا مدنی قافلہ ٹھہرا تھا. الحمدللہ مسجد میں قیام, وہیں رہنا, اور یہ تو ہماری ریاض بھائی اگر آپ کو کچھ یاد ہو واقعہ تو کچھ بتائیے گا. جی عبدالحبیب بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہماری تنظیمی ترکیب ہے کہ مدنی قافلے مساجد میں ہی ٹھہرتے ہیں. الحمدللہ ہند بھی ہم گئے تو نگران شورا اور مفتی فاروق صاحب مدنی قافلے میں تھے, اور بھی اراکین شورا تھے, غالباً علی بھائی بھی تھے. تو ہم سب مسجد میں ہی ٹھہرے تھے بمبئی کے اندر. تو الحمدللہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مدنی قافلے مسجدوں میں ہی ٹھہرے. اور یہ کوئی اس میں وہ جو نا کمال نہیں ہے کہ کوئی رکشے میں بیٹھ گیا یا لوکل بس میں بیٹھ گیا. ہم سب ایک عام ہی انسان ہیں. اسلامی بھائی محبت کرتے ہیں تو بیچارے گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں, ورنہ وہی بات ہے ہمیں پوچھتا کون تھا بھائی. ہم تو بسوں میں سفر کرنے والے اور اپنے طور پہ ٹیکسیاں کر کے کہیں جانے والے تھے. آج دعوت اسلامی نے عزت دی ہے تو لوگ اپنی گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں, تو ہمیں اپنے مدنی مرکز کا مشکور بھی رہنا چاہیے. مجھے جملہ یاد آتا ہے جی, اور نگران شورا نے غالباً ایک بار فرمایا تھا کہ جتنا یہ محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں نا عمران بھائی, جی اب آپ نے بھی اپنی محبتوں کا ذکر کیا, آپ سے بھی لوگوں نے حج پہ ملاقاتیں کی, آپ کو عزتیں دی. سچی بات یہ کہ جتنی محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہمارے کاندھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, ہم پر قرض بڑھتا جا رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا اور کام کریں, جس دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. الحمدللہ. اسی سے متعلق میں ایک بات کروں گا, پھر ہم بنگلہ اسٹوڈیو کی طرف جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, میں الحمدللہ مدنی چینل شعبے سے وابستہ ہوں, شعبہ تفتیش کے ساتھ. تو اب بعض اوقات جاتے ہیں بڑے ملکوں کے اندر, یا کسی ملک میں سفر ہوتا ہے تو لوگ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں. تو ہمارے مفتشین کو مجلس مدنی چینل کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی, یہ مدنی پھول دیا گیا کہ اگر اولن تو گاڑی ہونی نہیں چاہیے, اور نارمل گاڑی ہو اگر ہو تو, اور اگر کوئی بالکل ہی ہائی فائی گاڑی آ جاتی ہے ہمارے ذمہ داران کو لینے کے لیے, تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو اونیئر نہ کریں تاکہ لوگ مزید اس کی ترغیب نہ حاصل کریں. آج ایک لے کر آیا ہے, کل کو دوسرے ملک میں عبدالحبیب بھائی جائیں گے, وہ اس سے بڑی گاڑی آ کر لے کر آ رہا ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہماری تنظیمی سوچ ہے, امیر اہل سنت نے ہمیں یہ مدنی سوچ بھی عطا فرمائی ہے, اور اسی کے متعلق الحمدللہ دعوت اسلامی میں عمل بھی کیا جا رہا ہے. آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھ لیں, سادگی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور زیادہ خرچے سے بچا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تنظیمی سوچ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ہمارے ذمہ داران کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنگلہ کے اسلام بھی ریاض بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. ریاض بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی, ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی نے ابھی فرمایا نگران شورا کے حوالے سے. تو نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ جب ہمارے علاقے کے اس مسجد میں پہنچے, جس مسجد میں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا, تو سب سے پہلا جو مدنی بہار
وہ یہ دیکھنے کو ملا، نگران شورا جو ہی اس مسجد کے قریب پہنچے، ظہر کا وقت تھا اور جماعت کا ہو چکا تھا قریب قریب، تو نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ مسجد کے گیٹ میں آ کر سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسکرایا. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ نے جب مسکرایا اور پھر اسلام بھائی کو سلام کیا، امام صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مسکراتے ہوئے بندہ نہیں دیکھا. ان کے مسکراہٹ، اور وہ مسکراہٹ تھا کہ امام صاحب جو ہے نگران شورا کا انتظار کرنے لگے ماشاءاللہ کہ وہ آئیں گے تو وہی نماز پڑھائیں گے. اچھا. حالانکہ ہم نے کوئی کہا بھی نہیں ان کو کہ حضرت آئے نماز پڑھانے کے لیے، امام صاحب نے خود پیش کیا، لیکن نگران شورا چونکہ مسافر تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ نماز میں مسائل ہو سکتا ہے تو آپ ہی نماز پڑھائیں. تو آج بھی وہ امام صاحب جو یہ نگران شورا کا مسکراہٹ کو یاد رکھے، اور ماشاءاللہ نگران شورا وہاں پر جتنے دن تھے اسلامی بھائیوں کو شفقت دینا، علماء اکرام بھی آتے ملاقات کرتے رہے، اور ماشاءاللہ نگران شورا بھی علماء اکرام کے پاس جا کر ملاقات کی، اور ماشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ نگران کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو شفقت دینا، محبت دینا. پھر وہاں دیگر جو بھی جدول تھا نگران شورا کا، تو ماشاءاللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو تھا. اور عبدالحبیب بھائی کا بھی تو سفر یادگار سفر ہے. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اب تک یادگار ہی بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعی میں ان کا سفر یادگار سفر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر بھی کمائے اور ہمیں بھی ان سے مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہیں، ہمارے پاس مدنی گلدستے بھی بہت سارے ہیں. آئیے کچھ کالز کو ناظرین کی شامل کرتے ہیں. جی میں محمد سلمان اتاری ابھی ہند بامبے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی سفر نامہ میں بنگلہ دیش کو لیا گیا. آج اللہ کے کرم سے جب عبدالحبیب بھائی بنگلہ دیش ڈھاکہ آئے تھے تو ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے صحبت میں رہنے کا موقع حاصل ہوا تھا. یہ کبھی تھکتے نہیں ہے. تو عبدالحبیب بھائی کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں. بنگلہ دیش بھی آئے تھے ڈھاکہ میں، تو آپ نے کئی بار آپ کو دیکھا کہ بہت لمبا آپ جرننگ کر کے آئے لیکن آپ مسکراتے رہے، تھکے نہیں، تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے دیا. اور حضور کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بنگلہ دیش آئے تھے تو مجھے مدینے کی دو اجازت، یہ نعت بنگلہ میں پڑھے تھے تو برائے کرم یہ نعت بھی بنگالی میں سنا دے. جی بالکل، کلام بھی سننے کی کوشش کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی لیں گے. آئیے دوسری کال سنتے ہیں. محمد ندیم اتاری باب المدینہ کراچی مجید کالج. الحمدللہ میرا بھی ایک دفعہ بنگلہ دیش جانا ہوا اپنے کام کے حوالے سے، تقریباً 2008-9 کے درمیان. الحمدللہ وہاں بھی میں نے بہت ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام دیکھا. وہاں سعید آباد میں اپنے مرکز ہے فیضان مدینہ، وہی میری جمعرات کو کئی دفعہ حاضری ہوئی اجتماع میں، بڑا دل کو خوشی ہوا اور بہت ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام اس طرح دیکھ کر پھر ربیع النور شریف کی آ گئی اس میں میری شرکت ہوئی. اور اس کا نظم و ضبط ڈھاکہ میں یعنی اس جلوس میں بھی شریک رہا. اس طرح لوگ تھے، اس طرح کثیر تعداد میں لوگ تھے. آج تو ماشاءاللہ 2017 میں کہاں پہنچا ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ابھی اسلامی بھائیوں کی خدمت، برما کے اسلامی بھائیوں کی خدمت دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ باپا کی تربیت، مرحبا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ یہ ہیں پاکستان کے، بنگلہ دیش گئے تھے اپنے بزنس کے حوالے سے، تو 12ویں انہوں نے وہاں منائی. تو دعوت اسلامی کا جلوس میلاد انہوں نے وہاں دیکھا، وہاں اس میں شرکت بھی کی. آپ کو بھی دعوت دیں گے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ جلوس میلاد نکالے جاتے ہیں، تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں وہ گھڑیاں ایسی عطا فرمائے کہ مدینہ پاک کے اندر اللہ تعالی ہمیں 12ویں منانے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. জি আমি মোহাম্মদ আশিকুর রহমান আত্তারি 2012 সালে 12 ডিসেম্বর অনেক সুন্দর একটা ডেট ওই দিন আব্দুল হাবিব ভাই রূপনাশ্বর আব্দুল হাবিব ভাই সিলেট কাবিনাত হবিগঞ্জে শাইস্তাগঞ্জে দাওয়াত ইসলামী জিকরনাথ মাহফিলে আসছিলেন উনি অনেক সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছিল ওইখানে
তো ওই সুযোগে ওনাকে আমাদের বাসায় নেওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল, যার বরকতে আমাদের বাসায় একটা মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ওনার সাথে অনেক সুন্দর স্মৃতিচারণ আছে আমার, যেগুলা আজও ভালো লাগে আমার। আর আমি প্রাউড ফিল করি, আমার আম্মা সিলেট কাবিনাতে জিম্মাদার আছেন বর্তমানে, ওইটা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে 5 বছর পরে কিছুদিন আগে মালয়েশিয়াতে ওনার সাথে আমার দেখা হয়। আমি এখানে কাজ করি, যখন শুনছি যে উনি এখানে আসছেন আমি খুব তাড়াতাড়ি ওনার কাছে গেছি, কিন্তু আমার কাছে অনেক অবাক লাগছে 5 বছর পরে উনি আমাকে চিনতে পারছেন এখানে। এটা আমার অনেক ভালো লাগছে। ওনার মতো একজন আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আমার আজও মনে রাখছেন এখানে, এটা ভাবতে অনেক ভালো লাগে। আমি ওনার কাছে দোয়া করছি, উনি যেন আমার জন্য দোয়া করেন, আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ওনার জন্য দোয়া করি। জি আব্দুল हबीब भाई, कुछ समझ आया आपको ये? मेरा ख्याल है रजा भाई समझाएंगे इंशाल्लाह। जी मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बता रहे हैं 12 दिसंबर को आपका जो शाइस्तागंज में बयान हुआ था फिक्र आखिरत के मौजू के ऊपर, तो उस बयान के बाद इनके घर में मदनी माहौल बना। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी जो पिछले दिनों मलेशिया तशरीफ लेके गए, तो ये इस्लामी भाई जो है आपसे मलेशिया में भी शायद मुलाकात हुई हो, तो बता रहे ये वही है। बिल्कुल ये बिल्कुल मुझसे मिले, बल्कि मैं इनका वाकया सुनाना चाहूंगा। रजा भाई, आपको याद होगा कि आपने बंगला चैनल पर एक सिलसिला किया था बांग्लादेश सफर पर, तो मैंने वहां कहा था कि मैं एक बच्चे को नहीं भूलता। वो शाइस्तागंज में जिस तरह उस बच्चे के घर पे हम रहे थे, बड़ा छोटा सा, यूं समझिए इमरान भाई, मुझे याद नहीं पड़ता मैं जिंदगी में कभी ऐसे घर में रहा हूं। यानी वो एक उसको झोपड़ी भी कह सकते हैं, और एक छोटा सा बड़ा एक छोटा सा घर था माशाल्लाह, लेकिन उस घर वालों के दिल बहुत बड़े थे, उस घर वालों का प्यार बहुत बड़ा था। मैं बांग्लादेश में मैंने बहुत सारी दावतें खाई होंगी, मगर जिस अंदाज से उन्होंने खाना हमें खिलाया था, और अच्छा ये इनके वालिद साहब नहीं थे, ये बच्चे के वालिद साहब नहीं थे, इनकी वालदा थी और शायद 2 बेटे थे। तो इतना इन्होंने प्यार दिया, ये बच्चे से मुराद ही 13, 14, 15 साल के होंगे उस जमाने में, 13, 14 साल के थे। तो ये हमें खाना पेश करते और बहुत प्यार से इन्होंने हमें रखा और बहुत अच्छी खिदमत की, बड़ा दिल से दुआ निकलती थी इनकी। तो अब ये बड़े हो गए, ये मेरा ख्याल है 20-22 साल के हो गए। इसकी कॉल आई तो मैं भी मलेशिया गया, तो ये मेरा बयान में आए थे मलेशिया में। बयान के बाद उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना, फिर उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा तारुफ कराया तो फिर मैंने इनको पूरा वाकया सुनाया और बहुत मुझे इनसे मिलकर खुशी हुई। मैंने दोबारा इनका शुक्रिया अदा किया और यकीन करें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इनकी आज कॉल आएगी। माशाल्लाह इन्होंने कॉल भी की। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके घराने को खुश रखे और इनकी मोहब्बतों का, इनके प्यार का आज भी मैं शुक्रगुजार। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी। अल्लाह ताला मज़ीद दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमाए। आप भी दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों के साथ सफ़र किया करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से आप वाबस्ता हो जाएं। हफ्तावारी सुन्नतों पर इज्तिमात होते हैं, हर हफ्ते को ईशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरा होता है। अमीर आले सुन्नत करम फरमाते हैं, ज़रूर शिरकत फरमाया करें। इंशाअल्लाह जहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, कभी रहमत का कोई एक छींटा हमारे दामन में आ गया तो दुनिया और आखिरत भी संवर सकती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे मदनी गुलदस्ते भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिलसिले का वक्त भी मुख्तसर है। सिलसिले का वक्त ख़त्म होने से पहले हमने आपको बहुत सारे मदनी गुलदस्ते और आपकी कॉल्स भी लेनी है। आइए हम आपको एक और बहुत प्यारा मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये चंद मिनट में ज़ाहिर है हम पूरी दावत इस्लामी तो नहीं दिखा सकते, चंद झलकियां आपको पेश की हैं। बस अर्ज यही है कि हमारे पाकिस्तान में उलमाए किराम भी मदनी काफिले में सफर करते हैं, तो क्या बांग्लादेश के उलमा में वक्त नहीं देंगे मदनी काफिले में सफर के लिए? 3 दिन के मदनी काफिले में नियत फरमाएं, आप चलेंगे तो आपके साथ आपके मुक्तदी, आपके तलबा भी चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम सब इंशाल्लाह सुन्नतों की खिदमत के लिए जब सफर करेंगे, आपकी बरकत से ये हो जाएगा कि हम इल्म दीन भी आपके साथ सीखने वाले बन जाएंगे। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिस मस्जिद में गए मदर टेक वाली, हाँ मैं 2003 में हजरत वहाँ आया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं आप, ठीक है? माशाअल्लाह। देखिए आप उस वक्त इतनी सी दावत इस्लामी आपने जगह दी, हमें मौका दिया, देखें माशाअल्लाह आपकी आंखें ठंडी कर रही है। इंशाअल्लाह दो जहां में जोहान्सबर्ग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना का आगाज शुरू किया। अब वहां एक मसला ये पैदा हुआ कि वहां अगर दरस निज़ामी कराना है तो इंग्लिश जबान में करवाना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग उर्दू नहीं जानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उलमा को ट्रेनिंग दी, उनको इंग्लिश जबान सिखाई और अब पाकिस्तान से गए हुए उलमा जोहान्सबर्ग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी करवा रहे हैं और इस वक्त वो सफ़े अव्वल के साउथ अफ्रीका के जामिया में उसका शुमार हो रहा है।
دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات اور دعوت اسلامی کے تمام خدمات کو ظاہر چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. الحمدللہ آپ اور آگے چلے جائیں تو امریکہ کے اندر کن کن شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز قائم ہیں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں. نیو یارک میں دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ موجود ہے. نیو جرسی کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. شکاگو کے اندر فیضان مدینہ موجود ہے. ہیوسٹن کے اندر دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ موجود ہے. اس کے بعد کیلیفورنیا چلے جائیں تو وہاں پر سین فرانسسکو، سیکریمنٹو، اسی طرح یوبا سٹی اور ووڈ لینڈ کے اندر دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات اور مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی کے ساتھ کینیڈا موجود ہے جہاں ٹورنٹو کے اندر دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ کی تعمیر کی ہے. اسی طرح الحمدللہ اور آگے جائیں ٹورنٹو سے آگے تو مونٹریال، اوٹاوا، کیلگری، سسکاچوان، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں سنتوں کی خدمت کے لیے ہمارے مبلغین پہنچے ہوئے ہیں. ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اطہار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں تو کراچی فیضان مدینہ وزٹ بھی کیا. تو پھر آنا ہے آپ نے؟ حدیث بھی کیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حیدرآباد بھی فیضان مدینہ میں دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے علماء کرام سے عبدالحبیب بھائی کی ملاقات دیکھی. عبدالحبیب بھائی ویسے یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا ہے تو اس میں ایک بات ہم نے نوٹ کی ہے. عبدالحبیب بھائی سن رہے ہیں ہمیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا، علماء سے ماشاءاللہ آپ نے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو یہ بہت پرانا مدنی گلدستہ لگتا ہے. اس میں آپ کی داڑھی شریف جو ہے وہ بلیک تھی کچھ، اور آج جو ہے وہ ہمیں ریڈ نظر آتی ہے. مہندی شریف لگاتے ہیں. اب بوڑھا ہو گیا ہوں. وہ 2012 کی ظاہر ویڈیوز ہیں، 5 سال پرانی باتیں ہیں. کیا فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ آپ اپنا علماء سے ملاقات ہوئی یہاں پر؟ ماشاءاللہ اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے نا، اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے. علماء کرام ہی کا یہ فیضان ہے. ہمیں دنیا بھر میں علماء کرام نے اپنی مساجد درس و بیان اور اجتماعات کے لیے دی، اپنی دعاؤں سے نوازا، اپنی تائید سے نوازا. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی دنیا بھر میں آگے بڑھ رہی ہے. یہ علماء کا فیضان ہے. اور امیر اہل سنت کی ہمیں تاکید بھی ہے کہ ہم کو اے افطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. تو علماء کی عزت کرنی ہے، علماء کی تعظیم کرنی ہے، ان سے مدنی پھول لینے ہیں، ان سے دعائیں لینی ہے. اور بڑوں کو جس طرح بچے کارکردگی دیتے ہیں نا، تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی علماء کرام سے دنیا میں کہیں بھی ملاقات ہو تو اپنی دعوت اسلامی کی انہیں کارکردگی بیان کی جائے ماشاءاللہ، اور مزید ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی شفقتوں کے ساتھ آگے بڑھیں. تو الحمدللہ علماء کی تو بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں علماء کا سچا جو ہے وہ تعظیم کرنے والا بنائے اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ علماء کرام بھی الحمدللہ دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ نے تو دیکھا ہی ہے اور سنا بھی ہے. تو میں نے جیسے یہ بھی الحمدللہ سفر کی سعادت ملی تو وہاں بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ علماء جو مختلف گوشوں سے دنیا کے کونے کونے سے آئے تھے، الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے لیے اچھے کلمات بھی ادا کرتے تھے، دعائیں بھی دیتے تھے اور بڑی محبت سے پیش بھی الحمدللہ آتے تھے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہوٹل میں رہتے تھے اور جماعت کروانی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے سنی عالم دین ہے تو ان کو آگے کر دیں، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے امامے والے اسلامی بھائی کو آگے کر دیتے تھے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، لیکن پھر انہیں کو آگے کیا جاتا تھا. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ بھی دعوت اسلامی کو وقت عطا فرماتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علماء اہل سنت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو کے اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ان سے بھی ہم نے ابھی بات کرنی ہے. ریاض بھائی سے تو ہماری کچھ بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ اسلامی بھی بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ خیر وعافیت سے ہیں سب؟ اس میں عمران بھائی ایک عرض کرنی تھی. عبدالحبیب بھائی جب علماء کرام سے ملاقات کرنے کے لیے جی وہاں موجود ہوئے مسجد میں، تو ماشاءاللہ اس سے پہلے جب ہم اسلامی بھائی نکلے علماء کرام کو دعوت دینے کے لیے تو بہت اچھا رسپانس رہا، اور علماء کرام جو دعوت اسلامی سے ایک مخلصانہ محبت کرتے اس کا اظہار بھی ہوا.
اور ماشاءاللہ وہاں ڈھاکہ شہر، پھر اس کے اطراف منشی گنج سے بھی علماء کرام ہے، اور ماشاءاللہ جو ان کے ہوئی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے جو کتاب امیر اہل سنت کے تحفہ میں پیش کیا. ایک مفتی صاحب ہے ہمارے یہاں جامعہ قادریہ ہے، ان کے ایک مفتی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو لکھا ہوا ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غالباً اسی وقت ان کو یہ تحفہ ملا تھا، تو انہوں نے اپنا اس کتاب کے حوالے سے تاثرات پیش کیا کہ کہہ رہے کہ میرے الماری میں بہت سارے کتاب ہے، لیکن ایک موضوع پر اتنا ضخیم کتاب اور اتنے معلوماتی کتاب، کہہ رہے کہ جلد اس کتاب کا بنگلہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضرورت ہے کہ یہ کتاب عوام ہر ایک کے ہاتھ میں تاکہ لوگ اس جو فرض علم ہے کفریہ کلمات کے بارے میں ان کو بھی یہ مسائل جو ہے معلومات ہو. تو ماشاءاللہ ایک رونق سا سما تھا اس وقت، بہت سارے علماء کرام تشریف فرما تھے، اور ان کے شفقت و محبت ہے کہ آج بھی الحمدللہ ان کے مساجد میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ لوگ ابھی بھی عبدالحبیب بھائی کو یاد رکھے ہوئے. کیا بات ہے. مزید بھی اسلامی ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہ بتائیں کہ جو وہاں موجود بنگلہ دیش کے ہمارے مبلغین ہیں، جیسے وہ عالم صاحب نے فرمایا کہ بنگلہ بھی اس کا ہونا چاہیے، تو کیا دعوت اسلامی کے کوئی سا ادارہ ہے، کوئی شعبہ ہے جو بنگلہ کے اندر بھی کتابوں کا ترجمہ کرتا ہے؟ جی رفیق بھائی. کچھ ڈیلے کا ہمارا مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈیلے ہے 7 سیکنڈ کا، انشاءاللہ بات چیت ہماری ہوتی رہے گی. আওয়াজ আ رہی ہے؟ তো মাদানী চ্যানেলের দর্শকরাও জানেন যে দাওয়াত ইসলামের যতগুলো শোভা আছে মানে বিভাগ রয়েছে 100টিরও অতিরিক্ত মানে বিভাগ রয়েছে, 100টিরও বেশি বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে দাওয়াত ইসলামের মাকতাবাতুল মদিনা, যেটা প্রকাশনা বিভাগ, এবং এই বিভাগের মাধ্যমে পুরো যত কিতাবাদি আছে দাওয়াতি ইসলামের এগুলো বাংলার মধ্যে অনুবাদ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আর শুধু বাংলাতেই নয়, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল এখন 26টারও মানে মোর দেন 26 ল্যাঙ্গুয়েজেস আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল ট্রান্সলেট হচ্ছে, এটা আমার জানা মতে, টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ। দাওয়াত ইসলামের যে বইগুলো আছে, যে পুস্তকগুলো রয়েছে, जो किताबें हैं दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह ये बांग्ला में अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसलेट हो रहा है। और ये काफी जो हमारे बांग्लादेश के जो अवाम है, আমাদের যে বাংলাভাষী ভাষাভাষী রয়েছেন, এনারা আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামের প্রকাশিত এই বইগুলো দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ খুবই উপকৃত হচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दावत इस्लामी का मजलिस से तराजिम का शोबा कायम में बता रहे हैं, और तकरीबन ये कि 30-34 जमानों के अंदर तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, उनमें से एक जमानों में अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से एक जो है ना वो बंगला भी है, बंगला जबान में भी तर्जमा हो रहा है। तो ये देखे ना कितनी खूबसूरती थी इनकी रफीक भाई की, उसमें बंगला भी थी, थोड़ा इन्होंने इंग्लिश को भी लिया और फिर थोड़ा सा आगे उर्दू भी ले लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम की खूबसूरती ये देख रहे हैं जामियातुल मदीना ढाका के तलबा। हाँ भाई कैमून हसन अपना रहा, भालो हसन, अगर मेरी आवाज आ रही है? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हमारे पास कॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ मैसेजेस भी हमारे पास हैं, वो भी इंशाल्लाह अपने सिलसिले में हमने शामिल करने हैं। आइए आपको एक और मदनी गुलदस्ता बांग्लादेश के सफ़र का दिखाते हैं। जी, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आलिम कोर्स, दरसे निजामी कोर्स दावत इस्लामी के जेर इंतजाम चिटागोंग में करवाया जाएगा, और हमारा जामिया पोशीन मदार बारी पंप हाउस मस्जिद, पोशीन मदार बारी पंप हाउस मस्जिद, मुझे कहा गया कि यहाँ मेहमान भी बहुत है और मैं भी मेहमान हूं, तो उनकी दिलजोई के लिए बिजा वो इस्लामी भाई जो मेहमान नेडा बैठा ही, अगर दूर भाई तो वो भी करीब अच्छी उन्होंने नेपा इंशाल्लाह इंगरी आखिर में थोड़ी सी बंगाली जबान में खुलासो थी नो, इनके बाद इंशाल्लाह तसव्वुर मदीना ने, इनके बाद इंशाल्लाह जिक्र ने दुआ थी नहीं, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल
इज्तिमा जी पूरी बरकतों लूटना है दावत इस्लामी आई जी है आई के मिली ने दावत इस्लामी के साथ कम करनो है ने आई नारिया के अज माशाअल्लाह एडा थोड़ी सी कोशिश करिया तो किडो वडो इज्तिमा थी वियो तो इंशाअल्लाह ही मिली ने पाबदे कम करना है तो वो दिन दूर ना है कि इंशाअल्लाह चिटागांग जी गली गली में दावत इस्लामी जी धूम होनी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। सैयदना इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला के मुबारक अल्फाज हदीस पाक का माना और मनसब महबूबियत की किस तरह अज़मत बयान करते हैं। सुनिए, आप फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नूर जलाल जब बंदा महबूब के कान बन जाता है तो वो हर आवाज को सुन सकता है, नजदीक हो या दूर, और आंखें नूर जलाल से मुनव्वर हो जाती हैं तो दूर और नजदीक का फर्क खत्म हो जाता है, यानी हर गोशाए कायनात उसके पेश नजर होता है। वाह क्या बात औलिया की है, लुत्फ से दर्दो दुख बटाते हैं, उसको सीने से भी लगाते हैं, आ गया जो भी गम कमारा है, वाह क्या बात औलिया की है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा। अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। अब्दुल हबीब भाई कुछ बंगला ज़बान के अंदर भी अगर आप नेकी की दावत कुछ मदनी फूल अगर आप इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आइए हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं जी। আমাদের মদনী উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আসুন আমরা মনোযোগ সহকারে করে সরকারে মদিনার সাল্লাল্লাহু তাআলা হচ্ছে যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর বসি রহমত নাজিল করবে। সাল্লু আলাল হাবিব सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बंगला के इस्लामी भाई गलतियां माफ कर दीजिएगा। जी 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 अब्दुल हबीब भाई मजीद। अब जितनी मेरे पास लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ दी है। मैं नाच के ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने नोट तो पहले रोमन में लिखी थी। अच्छा अच्छा। तो वो फिलहाल मुझे वो मिल नहीं रही। इंशाल्लाह फिर किसी सिलसिले में ये ड्यू है, इंशाल्लाह नात भी सुना देंगे इसको। नहीं आप नात ढूंढ लें। आप देखें कि आपके ये चंद जुमलों से हमारे बांग्लादेश के नाजरीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे इस्लामी कितना खुश हुए हैं, तो उनके दिलजोई की नीयत से नियत भी यही थी, नियत भी यही थी। कोई कलाम भी ढूंढ लेना। फिर आप अच्छा आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा, हम आपको थोड़ा वक्त दे देते हैं, आप कलाम को ढूंढ लें तो इंशाअल्लाह हम आपको कलाम को भी लेते हैं इंशाअल्लाह। जी कुछ कॉल ले लें। जी कॉल्स को लेते हैं। बांग्लादेश के इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फरमाते हैं हुजूर आप? बांग्लादेश की आज तो बांग्लादेश हो रहा है माशाल्लाह, और वहाँ मेरे ख्याल ये तलबा भी हैं और इन तलबा से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और इनसे अर्ज भी है कि बेहतरीन तरीके से अपना दर्स निज़ामी करें, बेहतरीन आलिम दीन बने, क्योंकि हमें बंगाली बोलने वाले उलमा की शदीद हाजत है ताकि वहाँ के पैगाम और तेजी से फैले। यानी दावत इस्लामी हर मुल्क के आशिकाने रसूल के लिए फिक्र करती है, उनके लिए सोचती है कि उनके मुल्क में मदनी काम आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारे उलमा जो दर्स निज़ामी कर रहे हैं ये इंशाअल्लाह तारीखी काम करेंगे और अपनी दावत इस्लामी का, इस्लाम का नाम सरबुलंद बांग्लादेश में भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो रबी भाई ये सुन के आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जामियातुल मदीना बांग्लादेश में इस साल दौरा हदीस शरीफ का दर्जा चल रहा है और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा साल मदनी इस्लामी भाई वहाँ से फारिग होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन वहाँ पर भी मदनी इस्लामी भाई अगले साल फारिग हो जाएंगे,
تو آپ بھی مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں اور قریب آئیں، انشاءاللہ بہت ساری روحانیت، بہت سارا فائدہ آپ کو جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی সাগাতার মোহাম্মদ সাইফুল আত্তারি দিনাজপুর থেকে বলতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আব্দুল হাবিব ভাই যখন সৈয়দপুরে আসছিল তখন আমি দাওয়াত ইসলাম মাদানী মহলে একেবারে নতুন, কেবল দাওয়াত ইসলামের পরিচয় পাইছিলাম। আমি ওখানটা গেছি, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইসলামী ভাই আমাদের গ্রাম থেকেও গেছিল, কিন্তু অনেক এরা তো উর্দু বুঝেই না, এরপরও যে আছে আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল হাবিব ভাই যখন বয়ান শুরু করছে, ইনার বয়ান সবাই নিশ্চয়ভাবে শুনেই গেছে। খালি সবাইকে যেন পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হলো কিছু বুঝছেন, বলছে কিছু বুঝি নাই, কিন্তু খুব সুন্দর বুঝতে পারছে, মানে খুব ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আরো একটা জিনিস ছিল যে আব্দুল হাবিব ভাই উনি যখনকার বয়ান শুরু করে তখনকার কোনো স্টেজে কোনো লোকই ছিল না নিচে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ একটা অনেক বড় নিয়ামত। جی کچھ اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر دیں عبد الرحیم بھائی۔ عمران بھائی یہ ہمارے کوئی دیناجپور کے اسلامی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب فرسٹ ٹائم عبد الحبیب بھائی تشریف لائے تھے تو اس وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرسٹ ٹائم آیا تھا۔ اچھا، تو عبد الحبیب بھائی کا جو بیان تھا وہ چونکہ اردو لینگویج میں تھا، تو کہتے ہیں کہ اردو لینگویج تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اچھا مجھے بھی نہیں آتی تھی، میرے ساتھ جو دیگر اسلامی بھائی تھے ان کو بھی نہیں آتی تھی، لیکن عبد الحبیب بھائی کا بیان سن کے بڑا اچھا لگتا تھا، بہت خوشی ہوتی تھی، اور وہ دن ہے کہ آج الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے ایک نگران کابینہ ہے، ایک کابینہ کے نگران بھی ہیں الحمدللہ، یہی اسلامی بھائی، یہی اسلامی بھائی آج جو ہے میں ایک نگران ایک ان کی کال کے بارے میں عرض کروں، لبائی، کیونکہ مجھے ان کی کال میں ایک ہی بات سمجھ آئی کہ بالو لگ تھے، تو تمہاں اوار کے بالو لگ تھے۔ اچھا جی فرمایا عبد الحبیب بھائی، کیا فرما رہے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ تمہاں کے بالو لگ تھے۔ صحیح، چلیں جی ماشاءاللہ۔ یہ اب میں نے رضا بھائی نے، عبد الرحیم بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جن اسلامی بھائیوں کی کال تھی یہ ہمارے نگران کابینہ ہے۔ آج ایک کابینہ دعوت اسلامی کی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تنظیمی طور پر 8 کابینات اور تقریباً 36 کابینہ ہیں۔ جب رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی گئے تھے اس وقت مجھے یاد ہے الحمدللہ شاید 4 کابینہ تھی، وہ آج 4 کی 36 ہو گئی، 36 کابینہ ہو گئی الحمدللہ۔ عمران بھائی یہ ترکی کا جو یہاں کا جو کیا کہیں گے روایتی کہوا جو ہے وہ اب آپ بندی چل پر وہاں ہمیں کہوا پلاتے تھے تو ترکی والے بھی پیچھے نہیں رہے، کیا بات، یہ بھی کہوا لے آئے ہمارے لیے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہر طرح کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایسا جیسے ہے آج کل جو ہے ظاہر ہے کہ جہاز کے اندر اور نیٹ اویلیبل رہتا ہی ہے، تو آپ کے بھی چند ایسے پیغامات جہاز میں آ جاتے ہیں کہ آپ جہاز میں ہوتے ہیں، اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، مگر اب لگ ایسا رہا ہے کہ ایک مدنی سفر نامہ شاید ایسا بھی ہو جائے کہ آپ جہاز میں ہی ہوں اور آپ جہاز سے ہمارے ساتھ سفر میں کنیکٹ ہوں، کیا پتا اگلے کوئی ایسا کوئی ایپیسوڈ آ جائے۔ ہاں میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے ہی ماشاءاللہ، ہم سارا راستہ ہی نیٹ سے کنیکٹ رہے، کافی لانگ فلائٹ تھی اور کئی مدنی مشورے اور کئی معاملات ہم نے جہاز سے ہی نپٹائے، لیکن ابھی اتنا ہائی اس کو آپ کہیں کہ اسپیڈ نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے کسی دن اسپیڈ میں آ جائے اور آپ کا منگل کا سلسلہ۔ عمران بھائی تو کہتے ہیں آپ نے، اچھا عمران بھائی بڑے پکے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے سلسلہ شروع کرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ سلسلہ چھوڑ کے جائیں گے نہیں، جائیں گے تو جہاں بھی ہوں گے وعدہ شرکت کریں گے۔ آج واقعی تھکن بھی تھکی ہوئی ہے، یعنی میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ سلسلے کا وقت کب ختم ہوگا، کیونکہ ہم تھوڑی دیر پہلے لینڈ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے وعدہ لیا ہوا تھا تو کوشش ہوتی ہے کہ میں سلسلے میں حاضر ہو جاؤں۔ اب کسی دن جہاز میں ہوں گا تو شاید وہاں سے بھی حاضر ہونا پڑے گا۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ہے عبدالحبیب بھائی، جیسے آپ نے فرمایا تھکن تو ظاہر ہے سفر تو تھکن میں ہو ہی جاتی ہے، اتنا لمبی ایک جرنی کے اندر تو کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ تھکن محسوس نہ ہو یا کم ہو جائے، کوئی اس طرح کا؟ کچھ دیر پہلے سلمان بھائی نے بھی ہم سے سوال کیا۔ درود پاک جو ہے وہ یقیناً ہر دکھ کی دوا ہے، اور خاص طور پہ تسبیح فاطمہ جو ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے تھک جاتا ہو، جو مزدور ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رات کو تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو بھی انشاءاللہ ان کو تھکن نہیں لگے گی۔ اور امیر علیہ السلام نے مدنی پنج سورے میں سفر کے دوران پڑھنے والے اوراد بھی لکھے ہیں، تو جس سے تھکن کم محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور روحانی علاج امیر اہل سنت نے لکھا ہے مدنی پنج سورے کے اندر کہ اگر دوران سفر یا قدوسو کا ورد کرتے رہیں گے تو سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یا قدوسو کا ورد اگر کرتے رہیں گے دوران سفر تو انشاءاللہ سفر کی تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے۔ درود پاک کی پڑھتے رہیں۔ عبدالرحیم بھائی ہمارے پاس کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں تو ان میسیجز کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ ایک میسیج یہ ہے، السلام علیکم
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई आप का सिलसिला बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। जी आमीन। एक और मैसेज ये आया है कि मैं मोहम्मद काशिफ अत्तारी लियाकताबाद कराची से, आपका सिलसिला मदनी सफ़रनामा माशा अल्लाह बहुत बहुत अच्छा है और मैं भी 3 दिन के मदनी काफिले की नियत करता हूँ इंशा अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और मैसेज ये आया है कि माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी का इस्तकबाल बांग्लादेश देखा तो आंखें पुरनम हो गईं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को, उनके बानी अमीर आले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया को खूब खूब तरक्की अता फरमाए, नजर बस से महफूज फरमाए, आमीन आमीन। एक और मैसेज ये आया है कि अल्लाह इस सफ़रनामे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रज़ा भाई की उम्र कितनी है? माशा अल्लाह बहुत जज्बा है इनके अंदर, ये बता दें। जी रज़ा भाई कितनी उम्र है आपकी? इस वक्त तकरीबन 22 साल तकरीबन। जी एक और मैसेज आया है कि अब्दुल हबीब भाई आप बंगला जबान में बात कीजिए और हमारे लिए दुआ भी फरमा दीजिए। जैकबाबाद से ही आया है। बंगला जबान में तो मैं बात कर चुका हूँ, अब दुआ करता हूँ अल्लाह। अगर ये कमाल चीज है आज साहब, मैसेज जैकबाबाद से अताराबाद से आ रहा है, क्या बंगला जबान में बात कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। असल में वो खुशी होती है ना कि मुख्तलिफ जबानों वाले दावत इस्लामी वाले हैं और उनके दिलों में भी दिलजोई खुशी दाखिल हो। सुभान अल्लाह। एक और मैसेज ये आया है कि माशा अल्लाह आपका मदनी गुलदस्ता बहुत अच्छा लगा, आपको अल्लाह ताला ज्यादा ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। एक और मैसेज ये आया है कि मेरी आजिज़ाना अर्ज है कि बराए करम निगरान शूरा का जदवल भी मदनी सफरनामे सिलसिले के अंदर शामिल करें। ये लाला मुसा पंजाब से। हमने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और मेरी नीयत है इमरान भाई इंशाल्लाह हमने तुर्की को एयरपोर्ट से ही, बल्कि कराची अरब इमारात के एयरपोर्ट से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा तो कुछ हफ्ते के बाद हम तुर्की, यूके, यूरोप के मदनी सफरनामे को शामिल करेंगे और मुमकिन है कि हमारे साथ स्टूडियो में निगरान शुरा भी हों और इस सिलसिले में मुफ्ती कासिम साहब भी होंगे, ताकि हम इंशाल्लाह मदनी सफरनामे के नए अंदाज से इन असवार को पेश करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। एक और मैसेज ये आया है कि सिलसिला मदनी सफरनामा पहली मर्तबा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। आसिफ खटक अत्तारी हैं शकर दर्रा कोहाट से। तो ये कुछ मैसेजेस थे तो हमने अपने सिलसिले के अंदर शामिल किए हैं। हमारे पास वक्त अब्दुल हबीब भाई बहुत मुख्तसर है, कुछ इख्तितामी तौर पर आप बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों को, क्योंकि हमारा ये सिलसिला बांग्ला मदनी चैनल पर भी लाइव जा रहा है, उर्दू पर भी जा रहा है, कुछ नाज़रीन को आप खुसूसी कोई दावत मदनी फूल आप देना चाहें तो क्या फरमाते हैं? बांग्लादेश में गालिबन दिसंबर में 3 रोजा इज्तिमा होने जा रहा है रजा भाई। जी जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 20, 21, 22 दिसंबर 2017 बुध जुमारा जुम्मा ढाका में इंशाअल्लाह। तो ये इज्तिमा की भरपूर तैयारी करें। 2 बड़े काम अब आपके जिम्मे लग गए हैं। जो बर्मा के गरीब मुसलमान हैं उनकी भरपूर मदद करें, उनको नमाजें भी सिखाएं, उनको दीन की तरफ भी लाएं, उनको सुन्नतों की भी उनको बहारें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी बरकतों से वहां पहुंचेंगी, उस पर भी कोशिश करें। और फिर ये जो माशाल्लाह 20, 21, 22 दिसंबर बताया ढाका में जो 3 दिन का इज्तिमा है, इसकी भरपूर तैयारी करें। पूरे बांग्लादेश में इसकी भरपूर तैयारी हो और ये एक तारीखी इज्तिमा हो और अल्लाह करे इज्तिमा हमारे बांग्लादेश में मदनी कामों की तरक्की का और बाइस बने। एक बात मैं जरूर बांग्लादेश से कहूंगा कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक दावत इस्लामी के मदनी कामों में 3रे नंबर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान के बाद बांग्लादेश आता है। मगर बांग्लादेश का मुकाबला यूं समझे कि यूके भी अच्छे अंदाज में करता है। यूके को तादाद के लिहाज से देखें, मुसलमानों की तादाद के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है यूके में। लेकिन माशाल्लाह यूके भी पीछे नहीं है। तो बांग्लादेश को अगर अपनी 3री पोजीशन से 2री पोजीशन पर आना चाहिए और कम से कम 3री बरकरार रखनी है तो मदनी कामों को मजीद जज्बे के साथ करना है। न सिर्फ मदनी कामों को बढ़ाएं, अपने मदनी अतियात को भी बढ़ाएं। देखिए मदनी अतियात होंगे तो आप मसाजिद बना सकेंगे, आप मजीद जामियातुल मदीना बना सकेंगे, मदरसतुल मदीना बना सकेंगे, बांग्लादेश इंप्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमें ताजिर इस्लामी भाइयों में शख्सियात से मदनी काम को बढ़ाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मदनी कामों में तरक्की के साथ मदनी अतियात में भी एक भरपूर तरक्की करेगा, ताकि जिससे हमारे मदनी कामों को और तरक्कियां और उरूज मिले। मेरी दुआएं हैं अल्लाह करीम आप सबको कामयाबी अता। हमने जो प्यार उस सफर में दिया उसका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह वो दिन लाए कि एक बार फिर बांग्लादेश में मेरी हाजिरी हो और हम सब मिलकर सुन्नतों की दुआएं मचाएं इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। तो वक्त अता फरमा देना अब्दुल हबीब में बांग्लादेश का दोबारा कोई
बस मैं तो कब से हूँ तैयार, मैं बांग्लादेश जाऊंगा, कुछ वीजा के मसाइल हैं, दुआ करें इंशाल्लाह। आमीन आमीन। अल्लाह ताला दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत के लिए मदनी काफिलों में हमें भी और आपको भी सफर करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी कल दोपहर इंशाल्लाह 2 बजे ये रिपीट टेलीकास्ट होगा, जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अभी निगरान शुरा दामद बरकातुहुल आलिया का लाइव बयान इंशाल्लाह होगा, और कहाँ से होगा? रिकॉर्डेड बयान होगा इंशाल्लाह निगरान शुरा का। आइए उस बयान की तरफ चलते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सिलसिले को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें जो गलती कोताही हुई है अल्लाह ताला महज अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फरमाए। मज़ीद बढ़ चढ़ कर अच्छे अंदाज में हमें सिलसिले करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा